احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلى آلہ واصحابہ ذو الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بارگاہ رسالت مآب میں ان عقیدت و محبتوں کے ساتھ جو اتنے دنوں میں آپ نے سیکھ لی ہیں۔ اللہ پاک کی بے پناہ عنایتوں، رحمتوں، نوازشوں کے صدقے سے 7 دن کا جو سفر ہم نے شروع کیا تھا آج اس کے آخری اسٹیشن پر پہنچ گئے ہیں۔ اور اس امید اور یقین کے ساتھ آج کی نشست میں بیٹھنے کی گزارش کروں گی کہ اگر آپ نے ان تمام چیزوں پر عمل کر لیا جو آپ نے سیکھی ہیں تو یقیناً اللہ کریم ہمارے آپ کے سب کے راستے بہت آسان فرما دے گا۔ عمل کی کوشش کرنا، عزم کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور اس پہ پورا اترنے کی توفیق بخشنا یہ رب کریم کا اعلان ہے۔ تو حسب معمول آپ مجھے بتائیں گے کہ ہمارے آج کے آخری اسٹیشن کا نام کیا ہے؟ روزہ روزہ رمضان روزہ روزہ رمضان، تراویح اور اعتکاف کے مسائل یا احکام، یعنی یہ تمام چیزیں جو رمضان المبارک میں ہمیں درپیش ہوں گی اور ہم نے ان کو بجا لانا ہوگا، بشمول نماز تسبیح کے بھی۔ تو ان کے ضروری مسائل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گی۔ اس سے پہلے میں ایک بار پھر جو آج کے موسم کی خرابی کے باوجود اور اپنی عزیزہ بیٹی کی تقریب کی خوشی میں جو مہمان ہمارے پاس تشریف لائے ہیں ان سب کو میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ اللہ پاک ان کا آنا مبارک فرمائے اور ہماری جس عزیزہ لائبہ حمید کی اگلی زندگی کا جو آغاز آج کی مقدس اور بابرکت محفل سے ہونے جا رہا ہے، اللہ پاک یہ ساری رحمتیں اور ساری سعادتیں ہمیشہ زندگی بھر اس کے ساتھ رکھے، اس کے والدین کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے اور جو اتنے سالوں میں انہوں نے اپنی عزیزہ کو سکھانے میں محنت کی اور جو عزیزہ نے سیکھا اس سب پہ عمل کی توفیق عطا کرے اور دونوں جہانوں میں اللہ پاک اس کا صلہ عظیم عطا فرمائے۔ تو روزہ رمضان، تراویح، اعتکاف، نماز تسبیح کے مسائل کو ہم نے اس روشنی میں سیکھنا ہے جو پچھلے 6 دنوں سے ہم نے جمع کیے۔ آپ کے سامنے قرآن عظیم میں سے جو الفاظ میں نے پیش کیے وہ دوبارہ سماعت فرمائیے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمائی یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ رب العزت تمہارے لیے ہمیشہ آسانی کو پسند کرتا ہے، دشواری کو نہیں۔ پہلے اس چیز کو سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ جو کام، جو حکم اللہ پاک نازل فرماتا ہے اس میں پوری طرح سے ہمارے لیے آسانی ہوتی ہے۔
اور اگر کوئی آسان ترین کام کو بھی اپنی بدنصیبی، سستی اور کاہلی کی وجہ سے سر انجام نہیں دے پاتا یا دینا نہیں چاہتا تو پھر اس کو کوئی حل نہیں ہوتا۔ جس چیز کو اللہ نے آسان فرما دیا یقیناً وہ آسان ہے۔ تو اللہ نے ہمارے لیے کیا پسند کیا؟ آسانیاں۔ الدین یسر، حضور نے خود فرمایا میرا تو سارا دین ہی آسانیوں پہ مشتمل ہے۔ آپ نے پہلے ذہن بنانا ہے، گراؤنڈ کلیئر کیجئے کہ آپ جتنی چیزیں سننے لگے ہیں یہ سب انتہائی آسان ہے۔ آپ کے ذہن پہ، دماغ پہ کسی قسم کا کوئی برڈن نہیں ہونا چاہیے کہ یہ مشکل ہوگا تو ہم کیسے ادا کریں گے۔ پہلے یہ سوچ لیجئے اور اپنے دل دماغ کو سمجھا لیجئے کہ جو چیزیں اللہ پاک نے ہمیں عطا کی اور ہم نے رمضان المبارک میں کرنی ہیں وہ ہمارے لیے بے حد آسان ہیں۔ ایک لمحہ سوچئے، مجھے بتائیے آپ نے آسان تسلیم کر لیا کہ نہیں؟ جو لوگ باہر بیٹھے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو الگ نہیں سمجھنا، وہ ہمارے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر دوسرے ممالک میں دور دراز آن لائن لوگ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں تو آپ تو بس تھوڑی سی جگہ کے فاصلے پہ ہیں، وہ بھی ایک وقتی پرابلم کی وجہ سے، لہذا پوری توجہ۔ اور یہ تمام چیزیں جو رب کریم نے وافر مقدار میں ہمیں عطا فرمائی ہیں، کیا ہم اس قابل تھے؟ اپنے آپ کو چیک کریں تو جواب ہاں میں ملتا ہے نہیں۔ پھر اللہ نے ہمیں کس قابل کر دیا؟ اور اس قابل بنانے والی ذات درمیان میں کون سی آئی؟ اور کس نے ہمارا مقام پستیوں سے بلندیوں تک اٹھا دیا؟ اس ذات کی پہچان ہی ہماری معراج ہے، اور اس ذات کی پہچان ہی اس پورے کورس کا سبب تھی، اور اسی کو سیکھنے، سمجھنے، اپنانے کے لیے حضور رمضان کیسے گزاریں کے نام سے، کیسے گزارتے کے نام سے یہ کورس مرتب کیا گیا۔ آپ نے کتنا سیکھا، کیا سیکھا، یہ ہر ایک کا اپنا حصہ ہے۔ سمندر پر کوئی بندہ چلا جائے، چھت سے اوپر کی جو لہریں ہوتی ہیں وہ ٹھاٹھے مارتی ہوئی آتی ہیں، آپ اس میں سے کیا لیتے ہیں؟ آپ سمندر کے کنارے پہ ہیں اور بلند و بالا بلڈنگ سے اوپر تک کی لہریں آ رہی ہیں، اتنے پانی میں سے آپ کیا لیتے ہیں؟ ہم کسی بھی جگہ پہ ایک چھوٹی سی ٹوٹی کے سامنے چلے جائیں، بڑے نل کے سامنے چلے جائیں، کسی پیٹر کے پائپ کے سامنے چلے جائیں، ندی نالے دریا پہ چلے جائیں یا پھر سمندر پہ چلے جائیں، ہمیں حاصل کرنے کے لیے اپنا پیمانہ دیکھنا ہوگا۔ ہمارا پیمانہ کتنا ہے؟ ہمارے پاس اگر ایک چھوٹا سا کپ، ایک چھوٹی سی باٹل ہے، آپ اس پورے سمندر میں سے اس باٹل سے زیادہ نہیں لے سکتے۔ آپ نے اپنے پاس سے اہتمام ہی اتنا کیا ہے، اور یہی میں آپ کی خدمت میں ابھی بھی گزارش کر رہی ہوں کہ آپ کیا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں جمع کرنے کے لیے؟ یہ نورانیتیں، یہ رحمتیں، یہ سعادتیں اور علم کی یہ بلندیاں، سرفرازیاں آپ جو لینے آئے ہیں، آنے سے پہلے ضرورت ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس برتن کیا ہے، اس کے اندر سمائے گا کتنا، محفوظ کتنا ہوگا۔ تو رب کریم کے ان سمندروں میں جو اس نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے ہیں، واللہ یعطی انا قاسم، اللہ کے حبیب نے یہی فرمایا کہ جو کچھ رب عطا کرتا ہے وہی کچھ میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ ان تمام خزانوں کا مجاز تو رب کریم نے رسول کریم کو بنا دیا، اور رسول کریم کے خزانوں کے دروازے بھی کھلے ہیں۔ اب ہمارا حصہ کتنا ہے؟ جتنا ہمارے پاس برتن ہے۔ یہ کوشش ہماری تھی، یہ چاہت ہماری تھی اور ہے، اور یہ توجہ ہماری تھی اور ہے کہ ہم نے اس میں سے کتنا لینا ہے اور کتنا محفوظ رکھنا ہے۔ اب ہمارے نصیبوں کا عالم کیا ہے، دینے والے کی عطاؤں کا عالم کیا ہے، تقسیم کرنے والے کی وسعتوں کا عالم کیا ہے، وہ تو ہمیں ڈائریکٹ یہاں زمین سے اٹھا کے
عرش کی بلندیوں تک پہنچا رہا ہے۔ اگر ہم خود ہی پریشان ہو کے کھڑے رہیں کہ ہمیں نہیں جانا اور ہمیں آگے نہیں بڑھنا، تو پھر کوئی کیا کر سکتا ہے؟ تو وہ ذات کون ہے؟ وہ شافع محشر، وہ ساقی کوثر، وہ اللہ کے پیغمبر، وہ محبوب داور، وہ مالک خشک و تر، جو ہمیں عطا کرنے کے لیے تشریف فرما ہوئے۔ تو پھر خود سے نہال ہو کر خوشی سے سوال کیجئے کہ ہم کون تھے، کیا تھے، ہماری کیا اوقات تھی؟ وہ کون آیا جس نے ہمیں اتنے اختیارات دے دیے؟ ہماری رضا اتنی مقدم ہو گئی کہ اللہ خود اعلان فرما رہا ہے، دینے کے ساتھ ساتھ ہماری دل جوئی فرما رہا ہے، اور پہلے سے ہی رمضان کے روزے فرض کرنے کے ساتھ ہی وہ اعلان بھی فرما رہا ہے کہ کبھی بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو تمہارا رب ہے نا، میں نے کیا بتایا تھا کہ وہ صرف خالق نہیں، وہ صرف بادشاہ نہیں، وہ صرف احکم الحاکمین نہیں، بلکہ وہ کریم آقا، کریم مالک، کریم اللہ ہے۔ تو اس نے پہلے ہی تمہیں پریشانی سے بچایا اور فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ ہر چیز میں تمہارے لیے اس نے آسانیاں رکھی ہیں، اور ان سے آشنا کرنے والی ذات کون ہے؟ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا؟ ہم تو بیکار ذرے بکھرے پڑے تھے کائنات میں، لیکن ہمیں اتنی وسعت صحراؤں جتنی دینے والی ذات کون ہے؟ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا؟ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا؟ آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا، آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، اور وہ عرب اور وہ ذات، اس کی بلندیاں، اس کی شان و عظمت یہ ہے کہ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر۔ اللہ اللہ، موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ اور کس کی حکمت نے، آپ کے دل سے آواز آ رہی ہے وہ کون ہے؟ آمینہ کا لال، عبداللہ کا نور نظر، رب کا محبوب، نبیوں کا سرور، محمد الرسول اللہ، کہ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم؟ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا؟ حضرت بلال کون تھے؟ غلام ابن غلام ابن غلام، خاندانی غلاموں کا، برادری غلاموں کی، علاقائی غلاموں کا، مگر بلال آتے ہیں تو قریش کے عظیم سردار عمر بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں جاء سیدنا بلال، کہ ہمارے سردار بلال تشریف لائے۔ وہ کون تھے؟ غلام ابن غلام کو کس نے سرداری عطا کر دی؟ وہ وہی ہیں جو ہمارے اور آپ کے محبوب۔ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا؟ اور 7 پردوں میں چھپا بیٹھا تھا حسن کائنات، 7 پردوں میں، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا، پانچواں اور چھٹا، 7واں، یہ 7 پردے تھے آسمانوں کے، اور اوپر رب نے اپنا عرش بنایا۔ جب یہ عالم تھا، کائنات ساری زمین پہ تھی، اور وہ بنانے والا، وہ پیدا کرنے والا خالق، وہ تو ہم سے چھپا بیٹھا تھا، پھر کون آیا جس نے سارے پردے اٹھائے؟ وہ کون آیا جس نے کہا کہ بندو تمہیں کوئی پیدا کرنے والا ہے، تمہارا کوئی معبود ہے، اور تمہارے ذریعے اس نے پوری کائنات میں اپنا حسن پھیلایا ہے، تو میں تمہیں اس سے ملانے کے لیے آیا ہوں۔ تو 7 پردوں میں چھپا بیٹھا تھا حسن کائنات، اب کسی نے
اس کو عالم آشکارا کر دیا۔ اور کیا کہا؟ بندے تو بہکے پڑے تھے، بھٹکے پڑے تھے، نہ کسی چیز کی خبر، نہ اپنی انسانیت کی خبر، نہ اپنے رشتوں کا تقدس، نہ اپنے رب کی عبادت و ریاضت کا پتہ۔ سانپ سے ڈرے تو اس کو خدا بنا لیا، چاند کو چمکتا دیکھا تو خدا بنا لیا، سورج کی دھوپ سے متاثر ہوئے تو خدا بنا لیا، پہاڑوں کی بلندیوں کو دیکھا تو ان کو خدا مان لیا۔ تو وہ محبوب آئے، جب رب کا پتہ دیا تو لوگ لرز گئے، کانپ گئے، کہا اتنے گناہ، اتنے ظلم، اتنی نافرمانیاں، اگر ہمارا کوئی رب ہے تو وہ ہمیں کیسے قبول کرے گا؟ تو آواز آئی، کہہ دیا لا تقنطوا، آ کر کسی نے کان میں۔ حضور نے فرمایا میں تو رحمت للعالمین آ گیا ہوں، اب تم مایوس کیوں ہوتے ہو؟ لا تقنطوا، مایوس مت ہو۔ کہہ دیا لا تقنطوا، آ کر کسی نے کان میں، اور دل کو سر بسر محو تمنا کر دیا۔ یہ ساری بہاریں، یہ ساری خواہشات، یہ ساری محبتیں، یہ اس وجہ سے ہیں کہ وہ محبوب آئے، ان کی نسبت ہمیں نصیب ہوئی، اور پھر ہمارا یہ مقام ہوا۔ کون سمجھتا تھا عورت کو انسان بھی ہے کہ نہیں؟ کون سمجھتا تھا عورت کو مخلوق بھی ہے کہ نہیں؟ جس کو کوئی تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا۔ آج ذرا سوچئے آپ کہاں کہاں سے سفر کر کے آئے ہیں، عزت سے، آنر سے، کسی کو بھائی حفاظت سے لایا، کسی کو شوہر لایا، کسی کو باپ لایا، کوئی اپنے بیٹے کے ساتھ آئی، کوئی خود اپنے کانفیڈنس کے ساتھ، حفاظت کے سفر کے ساتھ آئیں۔ کتنی آزادی ہے، کتنا وقار ہے کہ آپ اپنے محبوب کا دین سیکھنے کے لیے سفر کر رہے ہیں، اور عزت کی جگہ پہ آپ کو بٹھا کر عزتیں بانٹنے والا بنایا جا رہا ہے، اور آپ کی عزت کو معاشرے کی عزت، آپ کی عزت کو خاندان کی عزت، آپ کی عزت کو برادری کی عزت قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ سب کس کے صدقے سے ہے؟ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، اور غلاموں کو زمانے بھر کا آقا کر دیا۔ کہہ دیا لا تقنطوا، آ کر کسی نے کان میں، اور دل کو سر بسر محو تمنا کر دیا۔ حاضرات محفل اور شریکات محفل، اللہ پاک نے ہمیں جس محبوب کا امتی بنایا، اس پہ ہم کتنا شکر کریں الفاظ نہیں ہیں۔ کیا لہجہ لائیں، لہجہ نہیں ہے، کیا انداز اپنائیں، آپ کی ذات کے لائق کی کوئی انداز ہی نہیں۔ ہماری زبانوں کو گویائی رب نے عطا کی، کتنا فضل کیا۔ اگر گائے بھینس کی طرح ہم بھی باں باں کرنے والے ہوتے تو سوچئے، ایسی زبان، ایسا لہجہ، ایسی گویائی رب نے عطا کی کہ کائنات میں جتنی مخلوقات پیدا کی، ان کو سدھارنے، ان کو مانوس کرنے اور ان کو اپنے تابع کرنے کا فن اللہ نے انسان کو عطا کر دیا۔ ہاتھی جس کو دیکھ کے آپ کی جان نکل جائے، آپ یوں کر کے اس کی نکیل پکڑے، اس کی جرت نہیں ہے۔ تھوڑی سی محنت کی، آپ نے سدھار لیا، وہ آپ کا غلام بن گیا۔ اونٹ سرکشی میں سب سے زیادہ مشہور جانور ہے، آپ اسے سلیقے سے، طریقے سے چلاتے ہیں، وہ آپ کے پیچھے چلتا ہے، حتیٰ کہ سانپ کے سارے زہروں سمیت اسے آپ اپنا تابع کر لیتے ہیں، اسے ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں، اس کے منہ میں انگلی بھی ڈال دیتے ہیں۔ کتنی توقیر اللہ نے انسان کو عطا کی، کتنا مقام عطا کیا۔ تو کبھی سوچا ہم نے کہ اللہ کا شکر کیسے ادا کرنا؟ کبھی سوچا کہ اس رب کا شکر ادا کرنا ہمارے اوپر کتنا لازم ہے؟ اب یہ ماہ مبارک آ رہا ہے، اس میں جی بھر کے شکر کیجیے۔ جو کچھ آپ نے پچھلے دنوں میں سیکھا ہے، اس کی روشنی میں سارا مہینہ اس کے شکر میں گزار دیجیے، زندگی کے کفارے ادا ہو جائیں گے۔ اس نے ہمارے دلوں کے اندر محبت کی دولت رکھی۔ آپ لوگ جو سارے یہاں موجود تھے وہ تو آلریڈی موجود تھے، کہ بارش کے باوجود جو باہر سے سارے آئے ہیں وہ کس جذبے کے تحت آئے ہیں؟ بتائیے، محبت۔
کس جذبے کے تحت؟ محبت لائی ہے ان کو. تو اگر ہمارے اندر محبت ہی نہ ہوتی، اللہ پیدا ہی نہ کرتا، تو ہم کہیں سے خرید کے لا سکتے تھے؟ ہرگز نہیں. اور ان ساری چیزوں کے اوپر اس کا کرم یہ کہ اس نے ہم جیسوں کو اپنی رحمت اور اپنی شفاعت، اپنی مغفرت کا حقدار بنایا. ورنہ کیا ہم اور کیا ہماری اوقات. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ایسا ہدایت کا اور رحمت کا راستہ عطا کیا کہ اگر ہم اس پہ کاربند رہیں اور چلتے رہیں تو کبھی بھٹک نہیں سکتے اور کبھی دوزخ کے راستے کی طرف چل نہیں سکتے. تو یہ رمضان المبارک جس کو ہم نے اس طرح گزارنا ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزارتے تھے. تو سب سے پہلے آپ کے ٹاپک میں کیا چیز ہے جس کو ہم نے اس کے مطابق سیکھنا ہے، جس میں ہمارا رب اور ہمارے رسول ہم سے راضی ہو جائے؟ لفظ بولیے. روزہ. روزے کے بعد کیا ہے؟ رمضان. اور روزہ، یہ روزے اور طرح کے بھی ہیں. روزے ہر مہینے کے 13، 14، 15 کے بھی ہیں. روزے محرم کے بھی ہیں. روزے ذی الحج کے بھی ہیں. ہر سوموار اور جمعرات کا بھی روزہ ہے. منت کے روزے بھی ہیں. مگر ہمارے پیش نظر اب ان دنوں میں ان کلاسز میں کون سا روزہ ہے؟ رمضان کا روزہ. دوسرے روزوں میں اور ان روزوں میں کیا فرق ہے؟ وہ تمام روزے نفلی روزے ہیں، اور اگر کوئی کفارے کے روزے ہوں یا قضا روزے ہوں یا ہماری منت کے روزے ہوں تو وہ واجب روزے ہوتے ہیں، اور یہ روزے یہ فرض روزے ہیں. تو اب ہم روزے اور رمضان کی، یعنی رمضان کے روزے کی بات کر رہے ہیں. قرآن کریم میں ارشاد ہوا فمن شہد منکم الشہر فلیصم. یہ اسی رکوع کی آیات ہے جو ہم نے آغاز میں پڑھا تھا. کون سا رکوع کس پارے کا ذرا بتا دیجئے؟ ماشاء اللہ، دوسرے پارے کا 7واں رکوع. جنہیں بھول گیا تھا وہ بھی دہرائیے. یہ اسی رکوع کی مختلف آیات کے الفاظ جو مسائل سے ریلیٹڈ ہیں میں آپ کو بار بار پیش کر رہی ہوں. ارشاد باری تعالی ہے کہ تم میں سے جو کوئی اس ماہ مبارک کو پال لے. پا لینے کا مطلب کہ اس کی زندگی میں ماہ مبارک آ جائے، وہ ہوش و حواس میں ہو، ایمان کی حالت میں ہو، تو یہ ہے مہینے کو پانا. تو کیا کرے؟ فَلْيَصُمْهُ. لام تاکید کا لایا گیا، اس کے اوپر فا لایا گیا، یعنی پس چاہیے، یعنی پس بہت ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ کیا کرے؟ اس ماہ کے روزے رکھے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر، چھوٹے چھوٹے عذروں پر روزے کو چھوڑ دے گا، مس کر دے گا تو بہت بڑی بد نصیبی ہوگی. تاکید کے ساتھ کسی حکم کا آنا، میں نے پیچھے بھی آپ کو سمجھایا کہ اللہ کا بائی آرڈر کسی کام کا کہہ دینا اتنا اہم اور امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہماری جرت نہیں کہ ایک بال برابر ادھر سے ادھر ہو جائے. اور جس کام میں اللہ تاکیدیں شامل کر دے تو سوچنا پڑے گا نا کہ وہ کتنا امپورٹنٹ ہے، وہ کتنا اہم ہے. تو یہاں لام تاکید کا آیا ہے فَلْيَصُمْ. تو چاہیے کہ وہ بندہ پھر روزے رکھے، اس کے بغیر گزارا نہیں. ہاں، کہیں اگر روزہ نہ رکھنے کی اجازت دینی ہوگی تو وہ کنڈیشنز ہوں گی، اور وہ کنڈیشنز میرے بندے، میرے محبوب بیان کر دیں گے. آگے چاہ کے خود بھی بیان کر دیا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. جو بندہ بیمار ہو، ایسا بیمار کہ روزے پہ قادر نہیں، یا سفر میں ہے، ایسے سفر میں کہ اب اس کے لیے روزہ رکھنا ممکن نہیں، کسی بھی وقت پرابلم کا اندیشہ ہو سکتا ہے، اللہ نے چھوٹ دے دی، رخصت دے دی. کیا کرنے کی؟ پکی چھٹی نہیں، کیا کرنا ہے؟ ہاں، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. آگے چل کے جب تم ریلیکس ہو جاؤ گے
تو پھر ان روزوں کی گنتی کو پورا کر لیں۔ تو جو روزے ہم نے رکھنے ہیں، روزے کا لفظ قرآن کریم میں استعمال ہوا الصوم، صومن، صومن عربی میں صاد واو میم، الف لام لگے گا تعریف کا تو الصوم ہوگا۔ یہ الصوم جو ہے اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا لغوی اور اصلی معنی ہے رکنا۔ صوم کا معنی صوم کا معنی رکنا۔ اب عربی میں ہمارے روزے کو صوم کہا گیا، یہ کس چیز سے رکنا ہے؟ یہاں جب یہ لفظ شریعت میں آ جائے گا تو شریعت میں آنے کی وجہ سے اس کا معنی شریعت کے مطابق ہو جائے گا۔ ہماری شریعت میں صوم کس رکنے کو کہا جاتا ہے؟ شریعت میں صوم رکنا ہے کھانے پینے سے اور میاں بیوی کے اپنے ایک دوسرے کے قریب ہونے سے، یہ شریعت میں روزے کا معنی ہے۔ اب اگر وقت کو لیا جائے گا ساتھ تو پھر اس کی تخصیص ہوگی کہ صبح صادق سے سورج غروب ہونے تک آپ کا یہ وقت ہوگا، اتنے وقت سے اتنے وقت تک ہر چیز کے کھانے پینے سے اور میاں بیوی کے قریب ہونے سے رک جانے کا نام ہے روزہ، صوم۔ معنی کلیئر ہو گیا؟ یہ شرعی صورت ہے۔ یہ کیا ہے؟ شرعی صورت۔ اب اس کو قبولیت کے قابل بنانے کے لیے، اس کو لذیذ اور خوبصورت بنانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ کی دعوت ہوگی اور آپ بریانی کھائیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا جب وہ پک جاتے ہیں، عام زبان میں بریانی تو بھی کچھ عرصے سے کہنے لگے، سارے عام سادہ لوگ ان کو کیا کہتے ہیں؟ آج کیا پکایا ہے؟ چاول۔ جب دکان سے لینے جاتے ہیں تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ چاول۔ دونوں میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے، وہ بھی چاول یہ بھی چاول۔ اچھا آپ وہ چاول جو آپ شاپ سے لائے تھے، چاول تو وہ ہیں، اب آپ سب کو مٹھی میں دے دیں اور کہیں جی جی آپ کی یہ ضیافت ہو رہی ہے، کھائیں اور پانی پیئے، ٹھیک ہے؟ نہیں، پیش کرنے کے لیے ان پہ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، ان کے لیے بہت سارے مثالیں لانے پڑتے ہیں، ان کو آگ پہ پکانا پڑتا ہے، ان کے اندر گوشت ڈالنا پڑتا ہے، پھر جا کے وہ تیار ہوتے ہیں اور وہ لذیذ بنتے ہیں۔ آپ کی طرف سے جب مہمان کے قریب جاتے ہیں تو ان کی خوشبوؤں سے اس کا دل مہک اٹھتا ہے، کھانے والے خوش ہو جاتے ہیں، کھلانے والے خوش ہو جاتے ہیں۔ اب چاول وہ بھی ہیں، چاول یہ بھی ہیں، لیکن تیار کرنا ضروری ہے، تب تک کھانے کے قابل نہیں۔ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رک جانا، اور اگر شادی شدہ ہے تو بیوی کے قرب سے رک جانا، یہ روزہ تو کہلایا، شرعی طور پہ یہ روزہ تو کہلایا۔ کیا اتنا روزہ اللہ کے ہاں پیش کرنے کے قابل ہوگا؟ اس میں تقوی کے مصالحہ جات ڈالنے پڑیں گے، رسول اللہ کی سنتوں کا گوشت اس میں شامل کرنا پڑے گا، اس میں محبت کی آگ جلانی پڑے گی، اس میں ریاضت کے شاندار ڈشز اور برتن لانے پڑیں گے، اور پھر ان کو جب لا کے آپ رب کریم کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو اب لطف آئے گا کہ تمہارا روزہ کس شان سے جا رہا ہے۔ اب روزے کی تعریف سننے کے بعد ہمیں سیکھنا یہ ہے کہ اس کو پیش کرنے کا ڈھنگ اور سلیقہ ہمارے نبی نے ہمیں کیسے سکھایا، کیونکہ ہم نے پہنچنا وہاں تک ہے جہاں ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ حضور رمضان کیسے گزارتے ہیں۔ بات اندر اتر رہی ہے کہ نہیں؟ جی۔ تو اس کے لیے ہمیں یہ بھی سیکھنا ہے کہ روزے کے آداب کیا ہیں، روزہ رکھ کر ہمیں کن کن چیزوں پہ کاربند رہنا ہے، ہمیں یہ بھی سیکھنا ہے کہ روزہ رکھ کر ہمیں کن کن چیزوں سے گریز کرنا ہے، پرہیز کرنا ہے، ہمیں یہ بھی سیکھنا ہے کہ ہم نے روزہ کون سے لوگوں کا رکھنا ہے۔ میں نے آغاز میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک روزہ ہوتا ہے عوام کا، ایک روزہ ہوتا ہے خواص کا، اور ایک روزہ ہوتا ہے خواص الخواص کا۔
ایک عوام کا، ایک اللہ کے مقرب اور نیک بندوں کا، اور ایک اللہ کے نبیوں کا۔ تو ہم نبیوں کے مقام تک تو نہیں پہنچ سکتے، نبیوں کی نقل کر کے اللہ کے خاص قرب میں تو پہنچ سکتے ہیں، اور اعلیٰ درجے کا روزہ وہی ہوگا جو عوام کے درجے سے اوپر ہوگا۔ خواص الخواص تک اگر ہم نہ بھی پہنچ پائیں تو خواص تک تو پہنچیں، خاص لوگوں کا روزہ تو رکھیں، اور پھر ایک روزہ معدے کا اور پیٹ کا ہوگا۔ یہ ویسے ہی ہوگا جیسے کچے چاول ہیں، ہم نے ان کو پکا کے کھانے کے قابل بنانا ہے، تو اس کے لیے ہمارے ہاتھ روزہ دار، ہماری زبان روزہ دار، ہماری آنکھیں روزہ دار، ہمارے کان روزہ دار، اور ہمارا دل بھی روزہ دار۔ اتنا اگر ہم کر لیں گے تو بس سمجھ لیجئے کہ پھر اوپر کا سفر شروع ہو جائے گا۔ اب کے بعد اگر آپ کو یہ روزہ نصیب ہو گیا تو یقیناً آپ اگلے رمضان کے لیے بے قرار ہو جائیں گے، یہ لکھ کے رکھ لیجئے۔ اور اگر آپ نے اس کی ایفرٹ نہیں کی تو جہاں ہیں وہیں رہیں گے۔ اور ہمارا وعدہ کیا ہے؟ چلیں آگے ٹھہر کے جائیں گے، اوپر چلتے ہیں جی، کچھ روزے رکھ لیں پھر آگے چلیں گے نا، آگے کا ایک مطلب اور بھی ہوتا ہے۔ بتائیے، ہم اگر یہ رمضان، اگر تو میں آپ کی ترغیب بڑھانے کے لیے کہہ رہی ہوں، ہمارا پرومس ہو چکا ہے، ہمارا عہد ہو چکا ہے کہ ہمارا یہ روزہ، اس ماہ مبارک کے تمام روزے رسول اللہ کی سنت کو تلاش کرتے ہی نہیں، اس پہ عمل کرتے گزریں گے، اور باضابطہ طور پہ ہمارا یہ طریقہ ہوگا کہ اگر ایک دن ہمارے سے کوئی سنت مس ہو گئی، غلطی ہو گئی، بھول گئے، توبہ کے نفل پڑھیں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، استغفار کریں گے، اور اگلے دن اگر 2 سنتوں پہ عمل کرتے تھے تو اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے 3 پہ کر کے دکھائیں گے، ہماری اصلاح تب ہوئے گی۔ تو اب ہم نے جب اس طرف چلنا ہے تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے چاولوں کو دھونا ہے، پھر آگ وغیرہ جلانی ہے، تیاری کرنی ہے۔ تو ہماری اس عبادت کی، روزے کو پیش کرنے کے قابل بنانے کی پہلی تیاری کیا ہوگی کہ ہم اس کی نیت کریں گے۔ نیت کرنا ضروری ہے۔ نیت کی اہمیت ہم پیچھے سمجھ چکے ہیں۔ اگر آپ کی نیت درست نہیں تو بہت اچھا کام بھی آپ کا قابل قبول نہیں۔ چھوٹا سا نیک کام بہت اچھی نیت کے ساتھ آپ نے شروع کیا تو ہو سکتا ہے وہ چھوٹا سا کام آپ کو آسمان کی بلندیوں پر لے جائے۔ تو عزیز طالبات، سب سے پہلے ہماری نیت کا ہونا ضروری ہے روزے کے لیے۔ اب نیت کس کو کہتے ہیں؟ ہمیں ابھی تک یہ کلیئر نہیں ہے۔ ہم نیت اس کو کہتے ہیں جو ہم زبان کے ساتھ کرتے ہیں، بول کے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو ہم نے سیدھے کھڑے ہو کے، ہاتھ نیچے کر کے، دوپٹہ ٹھیک کر کے، زبان سے الفاظ بولے، نیت کی میں نے، نیت کرتی ہوں میں فلاں فلاں، یہ سارے لفظ بولتے ہم کہتے ہیں یہ نیت ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ آپ علمی اعتبار سے پہلے یہ سمجھیے کہ نیت کا معنی کیا ہے اور اس کی ہمیں ضرورت کتنی ہے۔ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ کیا؟ دل کے ارادے کو۔ بس آپ کے دل کے اندر جو ارادہ ہے وہ آپ کی نیت ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ اگر اتنی ہی نیت ہے تو پھر نمازوں میں ہم کھڑے ہو کے باقاعدہ نیتیں کیوں کرتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے ہماری غفلتوں اور ہماری کم علمی کی وجہ سے محتاط طریقہ ہمیں سکھایا ہے کہ نیت نام تو دل کے ارادے کا ہے، لیکن دل نیکی کے کاموں میں کم ہی ٹھہرتا ہے، لہٰذا بہت اچھا یہ ہے
کہ تم اپنی زبان اور اپنے دل کو ہم نوا بنا لو. جو دل میں ارادہ ہے وہ زبان سے بھی کہہ لو تاکہ تمہاری پوری توجہ نماز کی طرف ہو جائے. ورنہ آپ ایک ساتھی سے ملیں, کسی بہن سے ملیں, محلے کی کسی پڑوسن سے ملیں, بھئی آج کیا ارادے ہیں, آج کیا کام ہے آپ کا, آج کا کیا شیڈول ہے. تو عید قریب ہے, ہوگی کہ نیت ہے کہ آج بازار کا چکر لگ جائے. کہیں گے نا, لفظ استعمال کریں گے نا. اچھا, کسی نے اس عورت کو, یا جس نے سوال کیا, اس نے اس عورت کو یہ بولتے سنا, نیت کی میں نے بازار جانے کی واسطے کپڑے لانے کے؟ سنا کبھی کسی نے؟ نہیں. لیکن اس نے کہا کہ میری نیت ہے, تو پتہ چل گیا نا کہ نیت اندر ہوتی ہے. نیت اندر ہوتی ہے, نیت باہر نہیں ہوتی. نیت دل کے ارادے کا نام ہے. اب ہماری چونکہ غفلت, دین سے دوری, شعور کی کمی, یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے سمجھ لیں کہ علماء نے ایک قسم کا ہمارے اوپر احسان کیا کہ جب تم عبادت کرنے لگو تو غفلت کے ساتھ نہ کرو. یہ الگ بات ہے کہ ہم نیت کر کے بھی تو نماز میں پیسے گن رہے ہوں, یہ تو پھر ہماری قسمت کی بات ہے نا. لیکن سکھانے والوں نے ہمیں زبان کے ساتھ نیت کہنا اس لیے سکھایا تاکہ ہماری زبان اور ہمارا دل دونوں رب کی طرف متوجہ ہو جائیں. کیا سمجھ آئی پھر روزے کی نیت کیا ہوگی؟ دل کا, ہاں دل کا ارادہ. تو دل کا ارادہ نیت ہوگی, مطلب رات کے وقت, سحری کے وقت, صبح صادق کے وقت, دوپہر سے پہلے, کسی بھی ٹائم پہ آپ کی توجہ اس طرف چلے جائے کہ میں نے آج بھوکے کیوں رہنا ہے, کھانا پینا کیوں نہیں ہے, اس لیے کہ میرا روزہ ہوگا. یہ آپ کی نیت ہو. اب یہاں پر بھی علماء نے ہمیں سکھایا کہ تمہاری توجہ ہو سکتا ہے ادھر نہ ہو, تو اپنے آپ کو عادت ڈال لو کہ جب سحری کھاؤ, یا سحری کھانے سے پہلے, یا رات کو تراویح پڑھتے وقت, یا پچھلا روزہ کھولنے کے بعد, کسی بھی وقت میں نیت کر لو کہ یا اللہ میں آج کے یا صبح کے دن کے روزے کی نیت کرتی ہوں. وہ عربی میں کرو, پنجابی میں کرو, اردو میں کرو, ہندی میں کرو, انگلش میں کرو, اللہ کو ساری زبانیں آتی ہیں. عربی میں ہمیں لکھی ہوئی تو اس لیے ملتی ہیں کہ ہمارا دین ہی سارا عربی میں ہے. باقی اللہ سب زبانیں جانتا ہے, جس زبان میں چاہو نیت کر لو, اللہ کو قبول ہے. اور سورج جب غروب ہوا اور پہلے دن کا روزہ ہم نے افطار کیا, اس وقت بھی اگر اگلے دن کے روزے کی نیت کر لی تو اب یہ نہیں ہوگا کہ آپ کی پابندی ہے کہ نیت کر لی ہے. میں نے کچھ پرانے لوگوں کو یہ کہتے سنا کہ مثال کے طور پہ سحری ختم ہونے میں ابھی گھنٹہ باقی تھا, نیت کر لی, اس کے بعد یاد آیا کہ مجھے تو آج کی دوائی کھانی تھی. اب کوئی گھر والا کہے کہ بھی آپ دوائی کھا لیں, ابھی تو ٹائم ہے, تو کئی بزرگ اس بات پہ اڑ جاتے ہیں کہ میں نے تو نیت کر لی ہے. آپ کے نوٹس میں بھی ہوگا کہ میں نے تو نیت کر لی ہے, تو اب مجھے دوائی نہیں کھانی. سارا دن اس کا نقصان ہو جائے, بے ہوشی ہو جائے, بی پی لو ہو جائے, شوٹ کر جائے, لیکن وہ اپنی بات پہ پکے ہیں کہ میں نے نیت چونکہ کر لی ہے اس لیے میں نے اب کچھ نہیں کھانا. تو خدا را اتنا اپنے آپ کو پکا صحیح مسلوں پہ کر لیا کریں, اپنی عادتوں پہ پکا نہ کیا کریں. یہ کوئی لاجک نہیں ہے. اللہ نے جو ٹائم مقرر کیا ہے اس ٹائم سے آگے یا اس ٹائم سے پیچھے آپ کچھ اپنی مرضی سے داخل نہیں کر سکتے. نیت کے کرنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کی توجہ ہو کہ آپ کرنے کیا جا رہے ہیں, اور ہوگا اسی وقت جب اللہ کی طرف سے وقت شروع ہوگا. آپ نے بے شک رات کو ہی نیت کر لی تھی اور سحری آپ نے آدھی رات کے وقت کھائی, صبح کے قریب جا کے کھائی, تو پھر تو آپ کو سحری بھی نہیں کھانی چاہیے تھی. اور اگر سحری کھا کے آپ نے نیت کی اور ابھی اذان میں 1 گھنٹہ, آدھا گھنٹہ, پونا گھنٹہ پڑا ہے اور آپ کو یاد آ گیا کہ مجھے یہ کچھ کھانا ہے یا میڈیسن لینی ہے, تو آپ اس وجہ سے چھوڑ دیں کہ میری نیت ہو گئی, تو یہ غلط ہے. آپ کی نیت ہونے کے باوجود جب ابھی سحری کا وقت باقی ہے تو شریعت آپ کو کھانے کی اجازت دیتی ہے. آپ کی اجازت تب ختم ہوگی جب صبح صادق طلوع ہو جائے گی اور اذان کا وقت ہو جائے گا. اذان کے وقت سے پہلے سحری ختم, وقت ختم, روزے کے آگے پھر کوئی چیز کھانے کی اجازت ختم. نیت کا یہ مطلب ہوگا
کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ میں نے آج دن میں کیا کرنا ہے, میں نے روزہ رکھنا ہے. اب علماء نے ایک اور آسانی ہمارے لیے فرما دی. انہوں نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک شروع ہوتا ہے, آپ ایک ہی دفعہ اگر پورے رمضان کی نیت کر لیتے ہیں روزوں کی, تو یا پھر جو سحری کے وقت آپ سوتے سے جاگتے ہیں, وہ کیوں جاگتے ہیں؟ روزہ رکھنے کے لیے. روزہ رکھنے کے لیے جاگتے ہیں, ورنہ کوئی سحری کو کیوں کھائے گا اٹھ کے, کیوں پکائے گا؟ تو وہ سحری کو اہتمام کے ساتھ اٹھنا, سحری بنانا, خود کھانا, دوسروں کو کھلانا, یہ بھی روزے کی نیت ہی ہے. زبان سے اگر نہیں بھی کہیں گے تو بھی آپ کے روزے کی نیت ہو جائے گی. جی, اور اس کے بعد میں نے یہ کہا کہ روزے میں اگر کوئی بندہ سارے روزے کی اکٹھی نیت کر لیتا رمضان کی, تو جس طرح میں نے ابھی شروع میں کہا نا, بات نامکمل رہ گئی, کہ آپ نے روزہ رکھا, نیت کی, ٹائم ابھی باقی تھا, آپ ابھی اس لیے کچھ اور نہیں لے رہے, پانی نہیں لے رہے, میڈیسن نہیں لے رہے کہ میں نے نیت کر لی, تو یہ میٹر نہیں کرتی. ٹائم اگر ابھی باقی ہے تو آپ کی نیت میں توسیع ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو ایک وقت میں نیت ہوگی وہ ایک ہی روزے کی ہوگی, چاہے آپ ایک وقت میں سارے ماہ کے لیے اکٹھا کہہ دیں, وہ ایک روزے کی نیت ہوگی. اسی لیے تو ہر دن کی سحری الگ ہے, ہر دن کی افطاری الگ ہے. تو ان چیزوں کو ذہن میں ضرور رکھیے. اور دوسری ایک میں وضاحت کر دوں کہ جب ہم کسی بھی ٹاپک کے مسائل بیان کرتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اے ٹو زی سارے ایک نشست میں بیان ہو جاتے ہیں. جن چیزوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ عوام کے اندر یہ غلطیاں ہیں, ان کو فوقیت دی جاتی ہے اور ان کو پہلے بیان کر دیا جاتا ہے. ہر علاقے میں ہر بندے کے اپنے الگ مسائل ہوتے ہیں, تو اس کو چاہیے کہ اس کے مطابق اگر کوئی اس کو مشکل درپیش ہے یا دقت ہے تو اس کے بارے میں سوال کرے, اور سوال کر کے اس کا جواب حاصل کرے. اس کے بعد ہمیں روزہ رکھ کر یہ ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کا علم رکھیں جن سے بھوک پیاس تو باقی رہ جائے گی مگر روزہ ٹوٹ جائے گا. تو ہمیں روزے کو بچا کے رکھنا ہے, ٹوٹنے نہیں دینا, ثابت رکھنا ہے شام تک. ہاں, جس طرح میں نے آغاز میں چلے ایک مثال دی نا, ہم اسی میں سے اب جزیات بھی لے لیتے ہیں. آپ بریانی بنا رہے ہیں نا, ہم نے اسی سے مثال لی تھی. اب کیا جتنی آگ جلائی جا سکتی ہے جلا لو, تو پکاتے جاؤ, جلاتے جاؤ, یا پھر اتنی تھوڑی آگ جلاؤ کہ نہ پانی خشک ہوئے اور نہ چاول گلے, تو بھی ٹھیک ہے. نہیں, دونوں چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا. اگر وہ جل گئی تو بیکار ہے, کھانے کے قابل نہیں ہے. تو اسی طرح روزے میں بھی اگر روزے کو بھی آپ نے سموک کر لیا نا تو روزہ بھی جل جائے گا, روزہ بھی خراب ہو جائے گا, وہ بھی باقی نہیں رہ گیا. یعنی کسی نے سگریٹ پی لی, کسی نے حقہ پی لیا, سموکنگ کر لی اور جان بوجھ کے اپنے حلق کے اندر دھواں پہنچایا, تو اتفاقاً چلا گیا تو اس کا حکم نہیں, جان بوجھ کے پہنچایا تو اس سے بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اس کا بھی خیال رکھنا ہوگا. اور اسی طرح آپ نے اگر کوئی ایسی چیز منہ کے اندر رکھی جو ٹیسٹ کرنے والی چیزوں میں, کھانے والی چیزوں میں شمار ہوتی ہے, اور منہ میں رکھنے سے وہ میلٹ ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ گڑ ہے, آپ گڑ منہ میں رکھتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد وہ گھل جاتا ہے نا, گھل کے اندر چلا جاتا ہے. ایسی اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. ایسی کوئی بھی چیز معمولی سی بھی ہو, اگر سے آپ نے اس کو رکھا, وہ میلٹ ہو گئی, گھل گئی, اور گھل کے آپ کی لعاب کے ساتھ, سانس کے ساتھ اندر چلی گئی, اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا, آپ کا روزہ بچے گا نہیں. آپ نے سحری کھائی تھی اور سحری کھانے میں برش نہیں کیا, مسواک نہیں کی, یا دانتوں کے اندر سوراخ تھے, مسواک کی بھی تو وہ نکلا نہیں. بعد میں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز جو اندر پھنس جاتی ہے وہ جب گلتی ہے, گلنے کے بعد کافی دیر کے بعد باہر نکل آتی ہے دانت سے. ایسے میں اگر جو چیز دانتوں کے درمیان سے نکلی دن کے وقت کسی ٹائم میں, اگر تو وہ چنے کے برابر یا چنے سے زیادہ تھی اور دانت کے اندر یا داڑھ کے اندر یا کھوڑ کے اندر سے نکل آئی باہر, اور آپ نے اسے منہ کے اندر سے ہی کھا لیا,
अंदर उतार दिया। अगर वो चने के दाने के बराबर थी या चने से ज्यादा तो आपका रोजा टूट जाएगा। अगर उससे कम थी, मामूली सी थी और वो अंदर चली गई तो अब रोजा नहीं टूटेगा। ये किस चीज का हुक्म है? जो पहले से दांतों के अंदर फंसी थी। और बाहर से अगर आपने कोई चीज उठाई, जैसे बाज लोगों को आदत होती है, चाहे नमाज पे बैठे हैं, कारपेट पे बैठे हैं, कोई चीनी का दाना नजर आ गया, कोई चावल का दाना नजर आ गया, उठा के मुंह में डाल लिया, डाल लेते हैं ना। तो अब क्या हुक्म होगा? अगर मुंह के अंदर से है तो फिर ये मैंने हुक्म बता दिया, और अगर कोई चीज मुंह के बाहर से उठा के अंदर रखी तो वो चने के दाने से कम मिकदार में भी होगी तो भी रोजा टूट जाएगा। अंदर से चीज अंदर जाने का और बाहर से चीज अंदर जाने का फर्क हमेशा याद रखिए, वरना बहुत बड़ी गलती लग जाएगी, रोजा जाया भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों को दांतों से ब्लीडिंग होती है, दांतों से खून आता है, मसूड़ों से खून आता है, और ये बीमारी बहुत से लोगों को मुस्तकिल रहती है। बहुत इलाज के बाद भी कभी खत्म हो जाती है, कभी नहीं होती। ये बड़ी सेंसिटिव बात है। यहां पे हमें रोजे के टूटने ना टूटने का फैसला कैसे करना है? अगर वो मामूली खून है जो सांस अंदर लेने से या लुआब अंदर जाने से अंदर तो गया, लेकिन वो इतना मामूली था कि ना उसका जायका गले में महसूस हुआ और ना थूक के ऊपर उसका रंग गालिब आया, तो ऐसी सूरत में क्या होगा? रोजा नहीं टूटेगा। लेकिन खून अगरचे थोड़ा है, लेकिन अंदर जाते हुए हलक में जायका महसूस हुआ है, अब रोजा टूट जाएगा। एक तो ये कि गले तक रहा और आपने कुल्ली की बाहर निकाल दिया, या हलक में था, नीचे तो गया लेकिन अंदर तक, यहां तक एक चीज का जायका जाता है ना, तो यहां तक जब उसका जायका गया फिर रोजा टूटेगा। अगर यहां तक रहा तो रोजा नहीं टूटेगा। समझ आ गई? और जायका और जायके का ना होना, इसको याद रखिए कि अगर थूक और खून बराबर भी हो लेकिन जायका खून का नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ऊपर ऊपर से खून जब निकलता है तो उसका सिर्फ कलर आता है, उसका जायका नहीं जाता। जब अंदर से खून निकलता है बाज़ औक़ात उसकी स्मेल होती है, बाज़ औक़ात उसका जायका होता है, और उसकी वजह से आपका हलक भी कड़वा हो जाता है। तो नीचे तक जब उसका जायका जाता है, वो थोड़ा भी हो तो उससे रोज़ा टूट जाएगा, और अगर उसका जायका नहीं गया या मिकदार ज़्यादा नहीं है तो फिर रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन इन चीज़ों के लिए हमें एहतमाम करना चाहिए कि फौरी तौर पे और रमज़ान से पहले इन चीज़ों का इलाज करवा के शुकूक व शुबहात की फ़ज़ा से निकल आना चाहिए। इसका भी आपको सवाब मिलेगा। आपने रोज़े में वुज़ू किया, वुज़ू में आपने कुल्ली करनी है, पानी डालना है मुँह में, तो यहाँ अल्लाह के रसूल ने हमें एहतियात बताई। जब रोज़ा नहीं कुल्ली करो तो अच्छी तरह कोशिश करो कि पानी नाक में यहाँ तक आए, यहाँ तक, ये ऊपर चढ़ना चाहिए। सिर्फ यूं यूं करने से नाक में पानी नहीं जाता। लेकिन रोज़े में मना कर दिया, कहा कि पानी ऊपर चढ़ाओ ज़रूर लेकिन इंतहाई एहतियात के साथ, और कुल्ली करते हुए यूं करके गरगरा नहीं करो गले में कि कहीं पानी का मामूली कतरा भी अंदर चला गया तो रोज़ा टूट जाएगा। रोज़े के बगैर अच्छी तरह गरगरा करो, लेकिन रोज़े में गरगरा नहीं करो, बस कोशिश करो कि अपनी हद तक पानी पहुंच जाए। पानी चला गया तो रोज़ा टूट जाएगा। पानी की सिर्फ तरी मुंह के अंदर या जुबान के अंदर जो रहेगी उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, अगर रोज़ा आपको याद नहीं था और पुरानी आदत के मुताबिक आपने वुज़ू किया और गरगरा कर लिया तो कोई कतरा पानी का चला गया, जब वो जा चुका और आपको बाद में याद आया कि मेरा तो रोज़ा था, अब भी रोज़ा नहीं टूटेगा। याद रहेंगी चीज़ें? जी। अगर इंसान रोज़े की हालत में
کسی وجہ سے، اپنے اعمال، اپنے گناہ، دوزخ کا خوف، اللہ کی رحمت کی امید، رسول اللہ کی محبت، کسی بھی وجہ سے روئے، یا ان کے علاوہ بھی کوئی وجہ ہو، کوئی دکھ ہو، کوئی تکلیف ہو، تو رونے میں انسان کے آنسو کے قطرے جو بہتے ہیں بعض اوقات ہونٹوں کے ساتھ لگ کے منہ کے اندر بھی چلے جاتے ہیں. کیسے ہوتے ہیں؟ کیا ٹیسٹ ہوتا ہے؟ ویری گڈ، نمکین. تو اگر تو قطرہ دو قطرہ معمولی سا اندر چلا گیا، اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، اس سے روزہ، لیکن وہ اتنے آنسو زیادہ اندر گئے کہ ان کی نمکینی پورے منہ میں پھیل گئی، ایک پورا ٹیسٹ آ گیا منہ میں، اب روزہ ٹوٹ جائے گا. اور ایک بہت اہم مسئلہ روزے کی حالت میں، بعض لوگوں کو بیماری کی وجہ سے، معدے کے پرابلم کی وجہ سے، کسی کھانے کی وجہ سے، یا اگر حاملہ عورت ہے تو حمل کی وجہ سے، خواتین کو بعض اوقات وامٹ آتی ہے، الٹی آتی ہے، اور بہت سے لوگ اس پہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ الٹی آ گئی ہے تو روزہ ٹوٹ گیا ہے. اس کی اقسام کو سمجھیے. ایک تو یہ کہ صرف پانی یا بلغم کی الٹی آتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یعنی بلکہ وضو نہیں ٹوٹتا، روزے کی تو میں آگے بات کرتی ہوں. اور اگر کھانا نکلتا ہے وامٹ اور کیے میں، جو کھانا کھایا آپ نے وہ پورا باہر الٹی میں آ گیا، اب اس سے کیا ہے، وضو بھی ٹوٹ جائے گا، آپ کو وضو بھی دوبارہ کرنا ہوگا. رہی بات روزے کی، تو روزے کے لیے حکم یہ ہوگا کہ روزے میں خود بخود اگر وامٹ آ گئی، وہ بہت زیادہ بھی آئی، کتنی زیادہ آئی کہ پوری جگہ بھر گئی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. آپ نے اس کے اندر کوئی عمل نہیں کیا، الٹی لانے کی کوشش نہیں کی، خود بخود اچانک سے الٹی اتنی زور سے آئی کہ آپ روک نہیں سکتے. اس کو کہتے ہیں منہ بھر قے، شرعی اصطلاح میں منہ بھر قے وہ ہوتی ہے، وہ نہیں کہ بہت ساری ہو، منہ بھر قے کہ وہ بے ساختہ جو آتی ہے، یعنی اس کو روکا نہیں جا سکتا. جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کو وامٹ آ رہی ہے، آپ کا دل خراب ہو رہا ہے، آپ اٹھ کے واک کرتے ہیں، کوئی نمک کھاتے ہیں، کوئی کچھ کرتے ہیں، ٹھنڈی ہوا میں جاتے ہیں، سانسیں لیتے ہیں تو وامٹ رک جاتی ہے. لیکن منہ بھر قے وہ ہوتی ہے کہ کچھ بھی کر لیں وہ اچانک سے آتی ہے اور پوری باہر نکل جاتی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور اگر جو قے آئی ہیں وہ منہ بھر ہے، قے کے اندر کھانا ہے، یہ کڑوا پانی ہے یا خون ہے، اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اگر قے میں صرف بلغم ہے، ریشہ وغیرہ نکلتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور کسی نے قے کرنے کی کوشش کی، کچھ لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے، معدہ خراب ہوا اور گلے میں درد ہوا، کچھ ہوا، پرابلم ہوا، پرانے لوگ بھی اسی طرح کرتے کہ منہ کے اندر انگلی ڈالتے، حکیم بھی ایسے کرتے، منہ کے اندر انگلی ڈالتے، قے آ جاتی اور تکلیف دہ چیز باہر نکل جاتی. یہ کیا ہے؟ یہ قصدن قے ہے. قصدن قے بندے نے کی اور تھوڑی سی قے آئی، معمولی سی، اب بھی روزہ نہیں ٹوٹا. اور اگر قے تھوڑی یا زیادہ کوئی بھی آئی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک دم سے زور اندر سے لگتا ہے معدے کا، قے باہر نکلتی ہے مگر اچانک سے کچھ حصہ قے کا واپس لوٹ جاتا ہے. جب یہ سچویشن ہوگی کہ تھوڑی سی قے بھی آپ کی واپس لوٹ جائے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. جتنی قے تھی وہ باہر نکل گئی، واپس کچھ نہیں پلٹا، اب روزہ نہیں ٹوٹا. اور ایک مسئلہ جو خواتین کے ساتھ بہت پیش آتا ہے، آپ اسے بھی سن لیجئے. بعض اوقات خواتین پہ، مردوں پہ غسل فرض ہوتا ہے، ایک دم سے آنکھ کھلی، سحری کا وقت جا رہا تھا، غسل کرنے کا وقت نہیں ہے، سحری جا رہی ہے، غسل کرنے کا وقت نہیں ہے،
تو یہاں پہ بہت سے لوگ تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں. تو یاد رکھیے کہ ایسی صورت میں آپ کو سحری کھا کے روزہ رکھنا ہے اور غسل اس کے بعد کرنا ہے. اس سے آپ کے روزے میں فرق نہیں پڑے گا. ہاں یہ شرط ضرور ہے کہ جو عورت مینسز سے پاک ہوئی ہے اس کو یہ یقین ہونا ضروری ہے کہ میرا جسم پاک ہو گیا، یعنی اب بلیڈنگ کا کوئی اندیشہ باقی، کوئی نشان، کوئی کلر معمولی سا بھی جسم کے اندر نہیں ہے، بالکل وہ پاک ہے، صرف غسل کرنا باقی رہ گیا. اب وہ عورت سحری کھا کے روزہ رکھے گی اور اس کے بعد غسل کرے گی. اور اگر کوئی بندہ روزہ رکھ لیتا ہے سارا دن بھی اگر غسل نہیں نہ کرتا، یہ بڑی توجہ سے بات سمجھیے گا، آپ سمجھنے میں بات کو کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ کسی نحوست، کسی بے عملی کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے عورت یا مرد ہے روزہ تو رکھ لیا، چھوٹ تھی، لیکن اب دوپہر گزر گئی، ظہر گزر گئی، عصر گزر گئی، غسل ہی نہیں کیا، تو کیا ہوگا؟ روزہ ہو جائے گا. یہی سمجھانا چاہ رہی ہوں، روزہ ہو جائے گا، لیکن اس نے سارا دن اللہ کے غضب میں گزارا ہے، اس کا شدید گناہ بھی ہوگا اور اس کی نحوست بھی ہوگی. روزے میں جبکہ ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر تھا اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر تھا، اور اس نے فجر بھی قضا کی، ظہر بھی کی، عصر بھی کی، کتنا ظلم کیا، کتنا گناہ کیا. وہ گناہ اس کا ساتھ چلے گا لیکن روزہ ہو جائے گا. اس مسئلے کو سمجھیے. یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ایک عورت کہتی ہے نا کہ میں حج کر رہا ہوں. بھئی کس کے ساتھ حج کرنے جانا ہے؟ بس وہ قافلے میں جانا ہے، گروپ میں جانا ہے، میرے ساتھ میرا محرم نہیں ہے. تو شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ ایسی عورت کا حج ہو جائے گا، مگر گھر سے چلنے سے لے کر گھر واپس آنے تک ہر قدم پر اس کو گناہ ملے گا. بچائیے، بچا کے کیا لائے گی؟ پاگل پن ہے نا. سفر کیا، پیسہ برباد کیا، اتنے دن پردیس میں کاٹے، مشقتیں کی، واپس آنے تک بچا کیا؟ یہ وہ مسائل ہیں جو ہمارے لیے سیکھنا اشد ضروری ہے. نماز کی ایک اپنی جو فرضیت اور اس کا جو مقام ہے، اس کے پیش نظر سارا دن اللہ کے غضب میں گزرے گا، گناہ میں گزرے گا، روزہ ہو جائے گا. بہترین روزے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ پہلے تو سحری میں ہی غسل کرو، پہلے کرو، اٹھ کے کرو، ٹائم پہ اٹھو. مگر نہیں کر سکے تو روزہ رکھو، اس کے بعد غسل کرو اور فجر کی نماز ادا کرو. جو اچھا طریقہ سعادت مندانہ اور مسلمان کا ہے وہ یہ ہے. اسی طرح میں نے ضمناً یہ بات کر دی کہ ایسے ہی اگر عورت یہ کہتی ہے کہ میں نے حج کرنا ہے، میں نے حج کرنا ہے، تو وہ یہ کیوں نہیں سمجھتی کہ اللہ نے اس وقت تک اس عورت پہ حج فرض ہی نہیں کیا جب تک اس کا محرم ساتھ نہیں. بڑا شوق ہے تو شریعت میں علماء نے یہاں تک کہا کہ اگر حج کرنے کا بڑا شوق ہے تو پھر محرم کوئی نہیں تو کسی سے نکاح کر لو. کبھی سمجھے کسی عورت نے یہ اہمیت؟ پھر نکاح کر لو کسی سے، نکاح کر کے اس کو محرم بناؤ اور پھر اس کے ساتھ جا کے حج کرو. ورنہ کوئی باپ، کوئی بیٹا، کوئی بھائی، کوئی بھتیجا، کوئی بھانجا، کوئی نواسا، کوئی پوتا، اس کے پیسے خود جیب سے دو. وہ نہیں نہ جا سکتا، اس کے پیسے خود جیب سے دو. اسے کہو کہ میں نے تمہیں ساتھ لے کر جانا ہے، تمہارے سارے اخراجات میرے ذمے ہیں، تم میرے ساتھ چلو میرے محرم کی حیثیت سے تاکہ میں حج کر سکوں. تب آپ کا حج ہوگا، تب آپ کو اجر ملے گا، تب آپ کے گناہ بخشے جائیں گے. ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ آپ کا سفر ہوگا، آپ کی مشقت ہوگی، آپ کے 15-20 لاکھ خرچ ہوں گے اور واپس آنے تک دامن گناہوں سے بھرا ہوا ہوگا. یہی حال ایسے روزے کا ہوگا، روزہ ہو جائے گا. مجھے امید ہے کہ یہ تمام طالبات نے اور خواتین نے خاص طور پہ جو اس مسئلے میں غلطی کرتی ہیں یہ سمجھ لیا ہوگا. اور گھر میں مردوں کو بھی، آپ کے ساتھ جو ریلیٹڈ مرد ہیں جن کی تربیت یا جن کی نگرانی آپ کے ذمے ہے، یہ مسئلہ آپ ان کو بھی بتائیں گے کہ اگر مرد پر بھی غسل فرض ہوا ہے، اب روزے کا وقت جا رہا ہے، وہ سحری کھائے گا، روزہ رکھے گا، اٹھ کے بعد میں وہ غسل کر لے گا، اس کا روزہ ہو جائے گا. تو
اس کے بعد ہمارے پاس روزے اور رمضان کے بعد اگلی چیز کیا ہے؟ تراویح۔ تراویح کیا چیز ہے؟ تراویح من صام رمضان ایمانا و احتسابا اور ومن قام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بندہ رمضان میں ایمان اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھے گا، ان تمام پابندیوں اور تربیتوں کے ساتھ، تو کیا ہوگا؟ اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور جو بندہ رات کے وقت قیام کرے گا، من قام ایمانا، من قام رمضان ایمانا، رمضان میں جو راتوں کو قیام کرے گا، قیام کیا ہے؟ سب سے افضل عبادت تراویح ہے، تو اس کے لیے بھی کیا حکم ہے کہ اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ مختصر چیزیں بیان کرتی ہوں، ڈیٹیل میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ تراویح کا پورا بیان 1.5 گھنٹے یا اس سے زیادہ کا پیچھے رمضان المبارک میں پورے مسائل کے ساتھ ریکارڈ میں موجود ہے، جس کو پورے مسائل چاہیے وہ انہیں سنیں۔ ابھی آپ کو میں یہ عرض کروں گی کہ تراویح میں خواتین کے لیے تراویح پڑھنا کس طرح افضل ہے۔ آپ پہلے وہ سنیں گے۔ بنیادی طور پر تو مرد اور عورت دونوں پر تراویح کی نماز پڑھنا سنت ہے۔ کیا ہے؟ نہ فرض نہ، یہاں ایک جو اٹیچمنٹ کی جاتی ہے نا روزے اور تراویح کی، یہ بھی بہت سے پرانے لوگوں کو یہ آج تک کرتے اور سنتے پایا کہ کسی وجہ سے رات کو تراویح نہیں پڑھی تو ان روزہ کنج رکھیے، روزہ بھی چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، دو چیزیں ہیں، یہ بالکل مستقل طور پہ دو چیزیں ہیں، دونوں کی شرعی حیثیت جدا جدا ہے، دونوں کا حکم جدا جدا ہے، وہ ایک الگ عبادت ہے، یہ ایک الگ عبادت ہے۔ تراویح پڑھنا سنت ہے اور روزہ رکھنا فرض ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم نہیں ہے، وہ رات کی عبادت ہے، یہ دن کی عبادت ہے، اس کا ثواب الگ ہے، اس کا ثواب الگ ہے۔ لہذا پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو آپس میں جوڑو مت، جتنی تراویح پڑھو گے اتنا ثواب الگ مل جائے گا، جیسا روزہ رکھو گے اس کا ثواب الگ مل جائے گا۔ اب رہی بات کہ عورتوں نے تراویح کیسے پڑھنی ہے۔ آغاز اسلام میں عورت بھی مرد کی طرح مسجد میں نماز پڑھنے جاتی تھی، لیکن وہ بڑا پاک مقدس زمانہ تھا۔ اس کے باوجود ہمارے نبی جب صفیں بنواتے تھے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ سب سے پہلے مردوں کے پیچھے بچے، اگر کوئی وہ لوگ ہیں جو عورت و مرد کے درمیان ہیں، پھر اس کے پیچھے ان کی صف، اور پھر ان کے پیچھے عورتیں، سب سے آخر پہ عورتیں۔ اور احتیاط میرے مصطفیٰ کریم یوں فرماتے کہ فجر کی نماز کا جب وقت ہوتا، آپ چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کے فجر کی نماز مکمل کرا دیتے کہ گھروں میں صبح کا وقت ہے، عورتوں کے بچے رو رہے ہوں گے یا جو ساتھ آئے ہوئے ہیں وہ رو رہے ہیں، تو ان کو جلدی فارغ کر دو۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جب تک خواتین نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں آتی تھی، اس وقت تک فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھائی جاتی تھی، تاکہ اندھیرے منہ عورتیں واپس گھروں میں چلی جائیں۔ اب مسجدوں میں جماعت کب ہوتی ہے؟ ہاں، روشنی ہو رہی ہوتی ہے، اس وقت جماعت ہوتی ہے۔ مرد کے لیے آج بھی روشنی ہونے پر نماز پڑھنا افضل ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسفار۔ جب صبح کا اجالا ہو رہا ہوتا ہے اس وقت مرد کا نماز پڑھنا افضل ہے، اور عورت کا نماز فجر کی پڑھنا آج بھی غلس میں افضل ہے۔ غلس کیا ہے؟ جب ابھی صبح کا اجالا شروع نہ ہو، اندھیرا ہو، عورت کی نماز آج بھی اس وقت افضل ہے۔ ہاں کسی حکمت، کسی ضرورت کی وجہ سے اگر وہ لیٹ بھی کرے گی تو گناہ نہیں ہے، لیکن افضلیت بتائی جا رہی ہے۔ تو یہ احتیاطیں تھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں۔ پھر جب وقت تھوڑا آگے گزرا، حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا،
حالات تبدیل ہوئے، لوگوں کا رش پیدا ہوا، دین سے لوگوں کے اندر چیزیں پیدا ہونی شروع ہوئیں، تو آپ نے عورتوں کو بائی آرڈر مسجدوں میں آنے سے منع کر دیا۔ آج آپ اگر عرب ممالک میں جائیں تو مصلی النساء کے نام سے مسجدوں میں آدھے آدھے حصے الگ رکھے گئے ہیں، ہر مسجد میں۔ وہاں پہ ان کی جگہیں الگ ہیں، باپردہ ہیں، وہاں مردوں کا اختلاط نہیں ہے۔ اور حرم مدینہ میں بھی مکمل طور پہ ایسے ہے، اور حرم کعبہ کا حکم اور ہے، اس لیے وہاں پہ علیحدگی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہاں مرکز کعبہ ہے، ٹھیک ہے، اس لیے وہاں پہ حکم اور ہے۔ باہر کیف اب یہ مسئلہ اس طریقے سے سمجھیے، آج کے دور میں بھی اگر اسی طرح جیسے میں بتا رہی ہوں کہ عرب میں مصلی النساء کے نام سے الگ الگ دروازے، الگ گیٹ، مثال کے طور پہ ایک بہت بڑی مسجد ہے نا وہاں، تو مردوں کا گیٹ بالکل اس سائڈ پہ ہوگا مشرق کی طرف، اور عورتوں کا گیٹ ادھر جا کے مغرب کی طرف ہوگا، اور دیوار بھی ایک کے گیٹ کی ادھر ہوگی اور دوسرے کی ادھر جا کے ہوگی عموماً، یا اگر مناسب چھوٹی مسجد ہے تو پھر سامنے سے ہی، لیکن دونوں کے گیٹ جدا جدا ہوں گے، بالکل ایک دوسرے کے گیٹ کی طرف آنے کی اجازت نہیں۔ ہمارے ملک میں ایسا ہے نہیں، تو پھر ہمارے ملک میں عورتوں کو مسجد میں جا کے نمازیں پڑھنا بھی درست نہیں۔ ہاں اگر آج بھی جو میں احتیاطیں بتا رہی ہوں، ایسی مسجدیں کچھ لوگوں نے بنائی ہیں، کچھ سوسائٹیز میں بہت بڑی بڑی مساجد ابھی بننا شروع ہوئی ہیں، اگر ایسا ہے اور آتے جاتے عورت کا کوئی فتنہ پیدا نہ ہونے کا اندیشہ نہیں، بغیر محرم کے بے پردگی میں جانے سے خرابی پیدا ہونے کا اندیشہ نہیں، تو عورت آج بھی مسجد میں جا کے تراویح پڑھ سکتی ہے۔ اگر اس میں سے کچھ بھی ہوگا تو اسے اجازت نہیں ہوگی، اس کے لیے بہترین جگہ ہوگی کہ وہ اپنے گھر میں یا خواتین کے کسی اجتماع میں نماز تراویح کا انتظام کریں اور ساری خواتین مل کر نماز پڑھیں۔ یہ تو ہو گیا پڑھنے کا طریقہ۔ بغیر عذر کے، بغیر سخت مجبوری یا بیماری کے بیٹھ کر نماز تراویح پڑھنا مکروہ ہے، سنت ہے تو کھڑے ہو کے پڑھنا ہی افضل ہوگا، بیماری کی صورت میں اجازت ہے۔ مرد حضرات کے لیے جماعت علل کفایہ ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ علل کفایہ ہے، گھر میں بھی مرد پڑھیں گے تو جماعت تو ہو جائے گی، یہ نماز بھی اکیلے بھی جماعت سے بھی، لیکن افضل یہ ہے کہ وہ مسجد میں جا کے نماز تراویح پڑھیں۔ اگر کسی کی تراویح رہ جائے، چھوٹ جائے، تو باقی نماز کی طرح نماز تراویح کی قضا نہیں ہے، ہم نہ دن کو قضا کر سکتے ہیں نہ اگلے دن کر سکتے ہیں، جو پڑھ لی سو پڑھ لی، اس کا ثواب لے لیا، جو رہ گئی سو رہ گئی۔ نماز تراویح میں قرآن شریف پڑھنا، پیچھے کھڑے ہونے والوں کا قرآن شریف سننا، یہ بہت افضل ہے، بہت اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن اس کے لیے خشوع خضوع کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص مجبوراً دوسروں کے ساتھ کھڑے ہو کے تنگ ہو کے جا کے نماز تراویح پڑھتا ہے اور پھر 2-4 دن پڑھ کے چھوڑ دیتا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ سورتیں پڑھ کے نماز تراویح پڑھے، لیکن خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے، دل لگا کے پڑھے، یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر اسے دین کی محبت ہے تو قرآن کریم سن کر پڑھے، یہ بہت افضل ہے۔ اسی طرح عورتوں کے لیے کیا حکم ہوگا کہ اگر تو وہ ساری پابندیوں کے ساتھ مسجد میں الگ جا کے سنتی ہیں قرآن کریم، کوئی فتنہ نہیں، کوئی خرابی نہیں، کوئی برائی نہیں، تو بہت اچھا ہے، ورنہ گھر میں دیکھیے دین نے ہمیں کیا سکھایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گھر میں جو بندہ حافظ ہو وہ اپنے گھر کی عورتوں کو پیچھے کھڑا کر کے گھر میں قرآن ختم کروائے۔ ہمارے معاشرے کے کتنے علماء، کتنے حافظ ایسے ہیں جن کو اپنی عورتوں کا خیال ہوتا ہے۔ یہ سعادت اور یہ انفرادیت اللہ کریم نے ہمارے مرشد کریم کو عطا فرمائی۔
حضرت اخندزادہ مبارک کے خاندان کا بچہ بچہ حافظ، اور اس مرتبہ جو عرس مبارک ہوا ہے نا، صرف آپ کے پوتوں اور بیٹوں میں 9 حافظ قرآن کی دستار بندی ہوئی ہے، اور ہر سال میں اسی طرح ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ یہ سارا کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ گھر کے متقی مرد پہ، کہ وہ اپنی عورتوں کو کس طریقے سے تقوی سکھاتا ہے اور کس طریقے سے ان کو دین کے پیچھے لے کے چلتا ہے۔ تو آپ کی مسجد میں اور آپ کے گھر میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ ایک قرآن شریف شروع ہوا ہے تو وہ جا کے 27 کو ختم ہوگا، 3 دن میں قرآن شریف تراویح میں ختم، 10 دن میں تراویح میں قرآن شریف ختم، اور آپ رمضان سے پہلے اپنے خاندان کے پوتے بیٹے جو حافظ ہوتے ان کو تقسیم کرتے، بلا کے بٹھاتے، فرماتے کہ اتنے دنوں میں گھر کی خواتین کو قرآن تم نے سنانا ہے، اتنے دنوں میں ختم کر کے اگلے اتنے دنوں میں تم سناؤ گے، اور اتنے دنوں میں آگے تم سناؤ گے، اور اتنے حافظ جو میرے اولاد ہے وہ میری مسجد میں قرآن سنائے۔ یہ ہے قرآن سے محبت، اور یہ ہے رمضان المبارک کی بہار۔ تو یہ بہترین طریقے نماز کے ہوں گے۔ اب اگر گھر میں کوئی حافظ نہیں، آپ خواتین کسی جگہ پر یا اپنے گھر میں یا کسی محفوظ جگہ پہ، جہاں پہ میں نے پہلی بات بتائی کہ دین کے لیے کوئی فتنہ پیدا ہو تو دین آپ کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ جب نماز تراویح اس طریقے سے پڑھیں کہ ایک حافظہ عورت آپ کو تراویح پڑھانا چاہے، اس کے لیے پیچھے کھڑی ہونے والی عورتوں کا شوق کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ان کے اندر شوق نہیں تو زبردستی ان کو کھڑا نہیں کیا جائے گا، یہ قرآن کی توہین ہے۔ آپ اگر خوشی سے محبت سے آخر تک یہ سننا چاہتے ہیں تو پھر وہ حافظہ عورت نماز تراویح کی جماعت کروائے گی۔ یہ جو ہر جگہ پہ خواتین کی جماعت ہے، یاد رکھیے کہ یہ مکروہ تحریمی ہے۔ حافظہ عورت کی منزل قرآن کا ادب، قرآن کی محبت لوگوں کے اندر پیدا کرنے اور اس کی قائم رکھنے کے لیے شریعت نے رمضان میں تراویح پڑھانے کی اجازت دی ہے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ صفوں کے اندر، خواہ اگلی صف میں خواہ درمیان میں، وہ حافظہ کھڑی ہوں گی اور وہ سب عورتوں کو قرآن سنائیں گی، اور نماز کی جماعت اس طریقے سے کروائیں گی جس طرح مرد کرواتا ہے۔ مطلب جن جگہوں پہ امام پڑھتا ہے اور پیچھے مقتدیوں نے چپ رہنا ہے، عورتوں نے بھی پیچھے چپ رہنا ہے، جو ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ عورتیں چپ نہیں نہ رہتی، انہیں پتہ ہی نہیں کہ کہاں بولنا ثواب ہے کہاں بولنا گناہ ہے۔ اب وہ اور کچھ نہیں نا تو یہی کہیں گے، لو جی اب سورۃ فاتحہ ہم سنیں، ہمیں کون سا نہیں آتی، اگر وہ پڑھ رہی ہے تو ہم بھی پڑھتے ہیں۔ جو 2 آیتیں بیچ میں 3 آیتیں آگے امام جو عورت ہے اس کو آتی ہیں تو آپ کو بیچ میں آتی ہیں تو آپ بھی پڑھنا شروع کر دیں گے۔ آپ تو یہ باور کروائیں گے اپنے آپ کو، لو مینو کہڑا نہیں آندا، ادھر کباڑا ہو جائے گا نماز کا، نماز آپ کی فاسد ہو جائے گی۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جس کو سمجھاتے ہوئے مجھے 25 سال ہو گئے ہیں کہ باخدا نماز پڑھنے کے طریقے یہ نہیں ہیں، اپنی نمازوں کو برباد مت کیجیے۔ اگر حافظہ عورت نے قرآن شریف سنا کے تراویح پڑھانی ہے تو پہلے وہ طریقہ سیکھے کہ امام مسجد میں نماز کیسے پڑھاتا ہے، کس جگہ پر امام نے بولنا ہے، کس جگہ پہ مقتدی نے بولنا ہے، کس جگہ پہ دونوں نے بولنا ہے، پہلے وہ سیکھے، پھر اپنے پیچھے مقتدی عورتوں کو سکھائے، اس کے بعد عورتیں ان پابندیوں کے ساتھ نماز ادا کریں۔ یہ طریقہ ہوگا جماعت کا۔ جی قرآن شریف پڑھنے کے لیے ایک قاری ہوتا ہے، ایک سامع ہوتا ہے۔ تو عورت ہوگی تو اس کو قاریہ کہیں گے اور سننے والی کو سامعہ کہیں گے۔ اس کا ہونا ضروری ہے، یہ سنت طریقہ ہے کہ جہاں کہیں بھی متشابہ ہو جائے تو وہ جو سننے والا پیچھے ہوگا وہ وہاں پہ آپ کو لقمہ دے گا اور آپ کو یاد کروائے گا۔ یہ طریقہ ہے قرآن شریف کے ساتھ تراویح پڑھنے کا۔ یہ سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی۔ اب تراویح کا وقت کیا ہے؟ تراویح کا وقت عشاء کی اذان سے لے کر صبح صادق ہونے سے پہلے تک پورا وقت تراویح کا ہے۔
اگر کسی وجہ سے آپ نے عشاء پڑھی، تراویح نہیں پڑھ سکے، سفر ہے، بیماری ہے، کوئی مصیبت پرابلم ہے، تو آپ کے پاس پوری رات فجر ہونے تک، روزے کے ٹائم کے ختم ہونے تک آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ کسی بھی وقت میں تراویح کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ چاہے تو آپ ایک ساتھ نماز پڑھیں، اور اگر ایک ساتھ 20 پوری نہیں پڑھ سکتے، تھوڑی تھوڑی کر کے پڑھ لیں، 8 پہلی رات میں پڑھ لیں، 12 پچھلی رات میں پڑھ لیں، یا گھنٹے گھنٹے بعد 4 4 8 8 کر کے تراویح پڑھ لیں، آپ کی تراویح ہو جائے گی۔ کسی وجہ سے آپ کو تراویح ضائع نہیں کرنی چاہیے کہ یہ پورے رمضان میں دوبارہ نہیں ملے گی، اگلے رمضان میں جا کے ملے گی، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ ہر 4 تراویح پڑھنے کے بعد، تراویح یہ عربی کا لفظ ہے، بولیے یہ جمع ہے ترویحہ کی، ترویحہ، ترویحہ کا مطلب ہے راحت حاصل کرنا، ریلیکس ہونا، آرام کر لینا کچھ، اس کو کہتے ہیں ترویحہ۔ تو چونکہ تراویح میں زیادہ ترویحیں ہیں، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے نماز تراویح۔ یہ ترویحہ کیوں کہلاتا ہے؟ سنت طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعت نماز تراویح پڑھو، بیٹھ جاؤ، ریلیکس کرو، راحت حاصل کرو۔ اس میں سنت سے دعائیں بھی ثابت ہیں، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت، یہ ساری دعا آگے آپ یاد کر لیتے ہیں اور کر بھی لینی چاہیے۔ اگر یہ نہیں بھی آتی تو پھر آپ اتنے ٹائم میں استغفار، درود پاک، بے شک آپ اس میں 4 جگہ پہ 4 رکعت قضا نماز بھی پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن تراویح اور اگلی تراویح، ایک تراویح اور دوسرے تراویح کے درمیان آپ کو اس نماز میں راحت لینا ہے۔ اور ہماری مسجدوں میں کیا ہوتا ہے؟ سرکل ہو رہا ہوتا ہے، سلام پہ سلام، سلام پہ سلام، 2 منٹ نہیں مقتدی بیٹھتے، اور ان کے مزاج کے مطابق امام صاحب بھی اگر دعا بھی پڑھتے ہیں تو 20 لفظ اگر دعا میں ہے تو 5 کی بمشکل سمجھ آتی ہے۔ یہ مذاق ہے، اس سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ سنت تراویح 20 ہوگی، میں اس پہ دلائل ابھی نہیں دوں گی، میں نے کہا دلائل میرے ریکارڈ میں موجود ہیں، آپ وہاں سے سنیے، ضرورت پڑے تو کوشچن کر کے دلائل لے لیجیے۔ لیکن ابھی وقت کے مطابق میں اتنا بتاؤں گی کہ سنت طریقہ، صحابہ کا طریقہ، تواتر، اسلاف کا طریقہ، بزرگان دین کا طریقہ آج تک یہی رہا کہ وہ 20 تراویح پر عمل کرتے رہے، اور جو لوگ آج بھی ان کے پیروکار ہیں وہ 20 تراویح ہی پڑھیں گے، وہ 20 پر پابندی کریں گے۔ اور اگر ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز جو پچھلے 2-3 سال سے ہم سن رہے ہیں، ایک نئی بات ہمارے ماحول میں جو در آئی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، لوگوں کو سہولت پہنچانے کے لیے اپنی مرضی کے لوگ مسائل جمع کر رہے ہیں، اور لوگوں کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہماری نماز برباد ہو یا آباد ہو، انہیں صرف اتنا ہے کہ ہمیں وہ جا کے ادا کرانی چاہیے، وہ اللہ کے ہاں پہنچے یا نہ پہنچے۔ اس سے بڑی غیر ذمہ داری کیا ہو سکتی ہے کہ ہمیں اس چیز کی پرواہ نہ ہو۔ پچھلے کئی سالوں سے کیا ہو رہا ہے، ہماری خواتین یا اپنے ساتھ ایک بچی کو بٹھا کے اس کو قرآن شریف دے دیتی ہیں، اور وہ آگے ریل پہ یا ٹیبل پہ قرآن شریف رکھ کر وہ کھول دیتی ہے، اور یہ نماز میں کھڑے ہو کے وہاں سے پڑھ کے قرآن تراویح پڑھا رہی ہوتی ہے۔ جب ورق ختم ہو جاتا ہے تو وہ ساتھ بیٹھی لڑکی جو ہے وہ ورق پلٹ دیتی ہے اور ان کی تلاوت جاری رہتی ہے۔ وہ سنت کہاں گئی جہاں سامع کو ہونا چاہیے تھا؟ وہ سنت کہاں گئی کہ تراویح حافظ قرآن کو پڑھانی چاہیے تھی؟ اور خواتین درجنوں کی درجنوں ایسی ان پڑھ اور جاہل خواتین کے پاس جا کر اپنی نمازیں برباد کر رہی ہیں، اور پھر لوگوں نے اپنے علاقوں میں یہ رواج بنا لیا ہے کہ مختلف مدرسوں سے، مختلف محلوں سے لڑکیاں یا معلمات یا خواتین آئیں اور راتوں کو آ کے لوگوں کے گھروں میں تراویح پڑھا کے جائیں۔ یہ کون سا دین ہے؟ کدھر جا رہے ہیں ہم؟
ہم تباہ کر رہے ہیں دین کو اور اللہ کے غضب کو حاصل کر رہے ہیں. میں نے جو آغاز میں آپ کو صورتیں بتا دی کہ آپ کے لیے کون سی صورتیں نمازیں پڑھنے کی درست ہیں. قطعاً آپ کے اوپر واجب نہیں کہ آپ جماعت کے پیچھے نماز پڑھیں, کسی کے پیچھے جا کے نماز پڑھیں. آپ کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں یا عورتوں کی معیت میں جہاں جا کے آپ کے لیے فتنہ نہیں وہاں نماز ادا کریں. رہی بات یہ, اس کو میں آپ کو سمجھا دوں کہ جو قرآن شریف آگے رکھ کر یا موبائل آگے رکھ کر اس سے دیکھ کر جو لوگ نماز پڑھتے ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایسے کسی شخص کی نماز نہیں ہوتی. ہاں, یہ جو عادت آئی ہے نا لوگوں کے اندر, یہ آئی ہے کہ حضرت امام شافعی, حضرت امام مالک اور حضرت امام احمد بن حنبل کے نزدیک ایسا کرنا جائز ہے. اور یہ بیرون ممالک میں جو لوگ ان کے فالوور ہیں وہ اگر کریں گے تو اپنے امام کی ذمہ داری پہ کریں گے. ہمارے ذمہ دار کون ہیں؟ ہمارے ذمہ دار امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں. ہم ان کی ذمہ داری سے باہر نہیں نکل سکتے اور ہمارے امام کا فرمان یہ ہے کہ یہ نماز ہماری نہیں ہوتی. لہذا یہ بالکل بدعت ہے. اپنی نمازوں کو برباد کرنے سے بچائیں. اگر آپ کو شوق ہے تو آپ رمضان سے پہلے وہ جگہ تلاش کریں یا وہ اہتمام کریں جہاں پہ شریعت کے عین تعلیم کے مطابق آپ کی نمازیں پڑھی جائیں. تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ تراویح 20 پڑھنا سنت ہے اور تراویح کو جماعت کے ساتھ اگر پڑھنا ہے تو ان قوانین کے ساتھ پڑھنا ہے. اسے لے جائیے ڈسٹربنس, سوری, بند کر دیجیے, اندر لے جائیے. اور باقی جو باتیں میں نے چند ایک بتائی ہیں آپ انہیں فالو کیجیے. اگر کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ تراویح کے متعلق رہ جائے وہ آپ رمضان میں بھی سوال کر سکتے ہیں اور بیان سن کر آپ اس سے مزید رہنمائی بھی لے سکتے ہیں. اب اس کے بعد آگے ہمیں دیکھنا ہے کہ نماز تسبیح کیا ہے. نماز تسبیح کے لیے بھی ہمارے ہاں جو طریقہ کار رائج ہے وہ بھی انتہائی غلط اور لوگوں کا اپنا وضع کردہ ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس سے, حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت امام جعفر بن ابو طالب نے روایت کیا. آپ نے فرمایا تھا اپنے چچا جان حضرت عباس سے کہ چچا جان آپ کو ایک ایسا عظیم تحفہ نہ دوں جس سے آپ کے چھوٹے اور بڑے, آپ کے ظاہری اور باطنی, آپ کے پچھلے اور اگلے, یہ تمام گناہ بخشے جائیں. تو آپ نے عرض کی کہ ضرور فرمائیے. اور آپ نے جب آپ کو اس جواب میں جو تحفہ عطا کیا وہ تھا نماز تسبیح پڑھنے کا طریقہ اور نماز تسبیح کی فضیلت. اب نماز تسبیح کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ افضل ہے کہ ہر بندہ ہر روز پڑھے. یہ اتنی مبارک نماز ہے. اگر روز نہیں تو ہفتے میں ایک بار, ہفتے میں نہیں تو مہینے میں ایک بار, مہینے میں نہیں تو سال میں ایک بار, اور سال میں نہیں تو زندگی میں ہی ایک بار ضرور پڑھو. پڑھو, کیا کرو؟ بول کے بتائیے, کیا کرو؟ پڑھو. تو اب پڑھنا کیا ہوتا ہے؟ جب آپ سبق پڑھنے آئیں گے نا مجھ سے, میرے پاس, تو میں آپ کو پڑھاتی جاؤں گی, آپ میرے پیچھے پڑھتے جائیں گے. یہ کیا ہوگا؟ سبق. یہ کیا ہوگا؟ سبق. جب آپ سبق پڑھ لیں گے پھر آپ جو پڑھیں گے تب بھی میرے پیچھے پڑھیں گے. آپ کا پڑھنا تب ہوگا جب آپ اپنی ذمہ داری پہ سیکھنے کے بعد پڑھیں گے. ادا کرنا یہ ہوگا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نماز کی ادائیگی سکھائی, پڑھنا سکھایا. اور اس میں بھی نماز تراویح کی طرح ہمارے ہر علاقے کے اندر بغیر علم کے جو رواج پیدا ہو چکا ہے, اس کے لیے بھی مجھے سال ہاتھ سال محنت کرتے گزر گئے. اور ابھی شب بارات میں ماشاءاللہ ہماری جتنی خواتین آئیں ان کو
ایک دو مرتبہ سمجھانے کے بعد انہیں کہا گیا کہ آپ خود نماز پڑھیں. الحمدللہ انہوں نے خود نماز پڑھی اور انہیں نماز پڑھ لی. یہ ہماری ذمہ داری ہے. کوئی نماز ایسی نہیں کہ کھڑے ہو کے کوئی آپ کو اپنے ساتھ کھڑا کرے اور پڑھاتا جائے پڑھاتا جائے پڑھاتا جائے, آپ اس کے پیچھے دہراتے جائیں اور آپ کہیں کہ یہ ساری نعمتیں مل گئی ہیں. کچھ بھی اس کے بعد نہیں ملنے والا, اس لیے کہ یہ نماز ہی نہیں ہوئی. ہمارے ہاں خواتین, آپ بھی تشریف فرما ہیں, آپ بھی لوگ بیٹھے ہیں, باہر سے جو لوگ جانتے ہیں اور آپ کے علاقوں میں جو لوگ نماز تسبیح خواتین پڑھاتی ہیں, ان کا طریقہ کیا ہے؟ انہیں اگر منع کریں کہ یہ باتیں غلط ہیں تو وہ نمازیں پڑھنے والوں سے ناراض ہو جاتی ہیں, کسی کے گھر میں ان کو جانے نہیں دیتی, ان کے گھر جانا ان سے قطع تعلق ہی کر دیتی ہیں. کیا دین ہماری اجارہ داری ہے؟ کیا ہم اس کے ٹھیکے دار ہیں کہ جو مرضی اس میں کریں, تبدیلی کریں, غلطی کریں, ہمیں کوئی پوچھے گا نہیں؟ ہر دین کے اندر غلط کام پیدا کرنے والے کو الٹا لٹکایا جائے گا دوزخ کے اندر. ہمیں آج خوف کرنا چاہیے کہ ہم نوکر ہیں. نوکر کی یہ جرت کیسے ہوتی ہے کہ دین کے اندر اپنی مرضی سے چیزیں شامل کر لے؟ ہمیں وہ سکھانا ہے لوگوں کو, وہ سیکھنا ہے. تو نماز تسبیح بھی نماز تراویح کی طرح سیکھ کر خود پڑھنا لازم ہے, نہ کہ انگلی پکڑ کے کسی کے پیچھے کھڑے ہو جانا. اور فرض کیجئے اگر اس کو کسی کے ساتھ ہی پڑھنا ہو, اس کو پڑھانے کا طریقہ بھی کیا ہوگا؟ جو طریقہ امام کا نماز پڑھانے کا ہوتا ہے. اب نماز تسبیح پڑھانے والی خواتین کیا کرتی ہیں؟ سبحانک اللہم سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک پوری آواز سے بولے جا رہی ہیں, بولے جا رہی ہیں, پڑھے جا رہی ہیں, اور خواتین بھی دل میں سب کچھ ساتھ پڑھ رہی ہیں. شروع میں کہہ دیتی کہ آپ نے بھی پڑھنی ہے. آپ نے بھی پڑھنی ہے سب. ایسے ہی ہے نا؟ کوئی ہاں نہ کرے, مجھے پتہ چلے زندہ ہی ہے سارے. ایسے ہی ہے. تو یہ نماز ہوئی ہی نہیں کسی کی. یہ نماز پڑھانے والی کی بھی نہیں ہوئی اور جنہوں نے ساتھ پڑھی ان کی بھی نہیں ہوئی. اگر نماز پڑھانی تھی, پہلی تو بات یہ ہے کہ پڑھانا مکروہ تحریمی ہے. مکروہ تحریمی کا یہ مطلب ہے کہ جو کر رہے ہو کرتے جاؤ, اللہ کو کوئی خوشی نہیں ہو رہی. یہ آسان لفظوں میں میں سمجھا رہی ہوں. تمہارے اس کام کی اللہ کو کوئی خوشی نہیں, پھر بھی تم کرتے ہو تو کرتے جاؤ. مجھے بتاؤ کس کے لیے اتنی لمبی تسبیح نماز آپ نے پڑھنی ہے؟ بتائیے. نفس کو راضی کرنے کے لیے, لوگوں کو دکھانے کے لیے؟ تو پھر جو اللہ نے فرمایا اسے سیکھیے. دوسری بات یہ کہ نماز تسبیح کی اتنی فکر تو ہمیں ہونی نہیں چاہیے جتنی ظہر کی نماز کی ہونی چاہیے, جتنی عصر مغرب عشاء کی ہونی چاہیے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا فجر کی صرف 2 سنتیں, توجہ فرمائیے, فجر کی صرف 2 سنتیں پوری دنیا کی دولت سے زیادہ قیمتی ہیں. فکر ہوئی کہ نیند چھوڑ کے اٹھ کے پڑھ لیں؟ تو نماز تسبیح کی اتنی فکر کیوں ہے؟ وہ تو نفل ہے. اگر نہیں پڑھو گے تو آپشن دے دیا اللہ کے رسول نے, روز پڑھو بہترین, ہفتے بعد بہت اچھا, مہینے بعد بھی بہت اچھا, سال بعد بھی بہت اچھا. اگر نہیں پڑھ سکے تو نو پرابلم. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں زندگی میں بے شک ایک بار پڑھ لینا. اور ادھر اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ 5 وقت کی فرض نمازوں میں سے ایک بھی رہ گیا تو دوزخ سے چھٹکارا نہیں ہے. تو کس کی فکر ہمیں ہونی چاہیے؟ نماز تسبیح کی. ہاں, شوق ضرور ہونا چاہیے, رغبت ضرور ہونی چاہیے, پڑھنا ضرور چاہیے, مگر سیکھ کر. خود پڑھنا, خود پڑھنا یہ آپ کی عبادت ہے. اور جو شرعی حکم ہے مرد اور عورت دونوں کے لیے نماز تسبیح کا, وہ یہ ہے. ابھی آپ کیوں آئے ہیں؟ آپ کلاس کے لیے آئے ہیں نا, دین سیکھنے آئے ہیں. یہاں آپ کو کسی نے نماز تسبیح کے لیے نہیں بلایا کہ اعلان ہوا ہے؟ نہیں ہوا. اب آپ کلاس میں آئے ہیں, کلاس پڑھی, ہم نے ایک دین سیکھا, اچھا دن تھا, مبارک دن تھا, ہمارے پاس ٹائم تھا, ہم نے سوچا چلو بھئی اکٹھے ہوئے ہیں تو نماز تسبیح بھی پڑھ لیتے ہیں. اب نماز تسبیح پڑھنا کتنے لوگوں کا اکٹھے جائز ہوگا؟ جائز ہوگا.
لیکن جماعت جائز نہیں ہوگی، وہ اور چیز ہے، نماز پڑھنا اور چیز ہے۔ اگر آپ نے لوگوں کو بلایا نماز تسبیح کے لیے، اعلان کروائے، اس وقت فقہا فرماتے ہیں کہ 3 بندے پیچھے اور زیادہ سے زیادہ چوتھا آگے، یا پھر 2 پیچھے اور تیسرا آگے، اس سے زیادہ اگر بندے اکٹھے ہو کے نماز تسبیح پڑھیں گے تو وہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ آپ کون سا ثواب لے رہے ہیں؟ اب کے بار رمضان سے پہلے ان باتوں کو آپ تک پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی کمپین چلائیے، خواتین کو سمجھائیے، ان کی منت کرنی پڑے تو ان کا منت کر کے ایمان بچائیے کہ کس دین کے پیچھے آپ جا کے کیوں اپنا مہینہ برباد کر رہے ہیں۔ رہ گئی بات سیکھنے کی، تو میں نے تھوڑا سا ٹائم یہاں شب قدر میں کھڑے ہو کے رات میں شب برات میں 2-3 بار دہرایا تھا، الحمدللہ سب نے نماز پڑھ لی۔ اب بھی میری خدمت یہ ہو سکتی ہے کہ میں ابھی یہ ختم کرنے کے بعد ایک مستقل کلپ بنا کر نماز تسبیح پڑھنے کا طریقہ اپلوڈ کروا دوں، وہ آپ سب تک پہنچ جائے۔ 2 بار 10 بار 20 بار سننا پڑتا ہے تو سنیے، اور رمضان سے پہلے ریہرسل کر لیجیے یاد کرنے کی، اور اس کے بعد پریکٹیکل کر لیجئے۔ آپ اسے 1 بار 2 بار پڑھیے، آپ کے اندر ٹیلنٹ آ جائے گا، خود اعتمادی آ جائے گی، اور آپ خود نماز پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ یہ نماز تسبیح کے احکام ہیں، اور یہ ہر بندے تک پہنچائیے۔ نہ جانے آج تک لاکھوں لوگ اپنی نمازیں برباد کر چکے ہیں، انہیں کچھ نہیں ملا۔ اور اگر جب تک نہیں آتا تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ جب تک نماز تسبیح پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا تو 4 نفل نیت کرو، 4 نفل پڑھو، جتنی بار اس میں کل شریف پڑھ سکتے ہو وہ پڑھ لو، اور اس کے بعد بیٹھ کے جب تک باقی لوگ پڑھ رہے ہیں تم استغفار پڑھو، درود پاک پڑھو۔ اللہ کریم ہے، وہ تمہیں اسی سے ثواب عطا کرے۔ اور اعتکاف خواتین کے لیے اپنے گھروں میں اعتکاف کرنا مستحب اور سنت ہوگی۔ اس کے بارے میں نے 2-3 دن بلکہ کل غالباً کل بتایا تھا کہ گھروں میں مسجد بیت تیار کریں عبادت کے لیے۔ اپنے گھروں میں کمروں کے حصے لے لیں، برآمدے کا حصہ لے لیں، پورا کمرہ ملتا ہے تو وہ لے لیں، اس کو مختص کر کے بہترین تیاری کریں۔ اور کتنے لوگ اب تک کر چکے ہوں گے مجھے نہیں پتا، اور کتنے لوگ سوچ رہے ہوں گے مجھے نہیں پتا، لیکن میں اپنی ایک پہلی طالبات میں سے، اپنی معلمات میں سے جو انگلینڈ میں ہماری کلاس میں شامل ہے، انگلینڈ سے، رات عشاء کی وقت، ابھی عشاء کی نماز کا غالباً وقت تھا، تو میں نے ان کا گروپ آن کیا تو اس کے اندر ایک خوبصورت ویڈیو تھی، میں نے اسے آن کیا تو اس نے نیچے مینشن کیا ہوا تھا کہ باجی جان کا بیان سننے کے بعد آج آپ اپنے گھر کے ایک بڑے کمرے کا کارنر اپنے اور اپنے بچوں کے لیے سیٹ کر لیا ہے۔ پوری چیزیں جو کل میں نے بیان کی نماز سے ریلیٹڈ، عبادت سے ریلیٹڈ، وہ ساری وہاں کارپٹ بچھا کے سیٹ کر کے، جائے نماز، بیٹھنے کے لیے تکیے، نشست، وہ تمام چیزیں شاندار سیٹ کر کے ویڈیو بنا کے انہوں نے رات میں ہی گروپ میں سینڈ کر دی کہ ہم نے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ اور اس طرح سے جب ہم عمل کرنے لگ جائیں گے تو کیسے چینج نہیں آئے گا، کیسے دین کی بہاریں کائنات میں نہیں پھیلیں گی۔ اور آپ کو اس لیے تیار کیا جا رہا ہے کہ آپ جو سیکھ رہے ہیں اسے ہر گھر تک اور ہر فرد تک پہنچائیے۔ تو انشاءاللہ آج تو یہ اختتام ہو رہا ہے، اگر مجھے صبح تک کی وقت مل گیا انشاءاللہ تو صبح ہی یہ کلپ اپلوڈ ہو جائے گا، اور میری گزارش ہوگی کہ آپ اس کو سیکھیں، اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کریں۔ غلط بھی ہو جائے گی تو آپ کی کوشش پہ اللہ ثواب دے گا، لیکن جماعت کا طریقہ سارا ہی جب غلط ہے تو وہاں سے کیا ملے گا؟ تو آپ اس بار یہ بھی عہد کر لیجئے کہ ہر دن میں، ہفتے میں، جب بھی توفیق ملے گی ہم نماز تسبیح پڑھیں، اور اس طرح جب محفل میں، مجمع میں، درس قرآن میں جمع ہوں گے تو ٹھیک ہے سب پڑھیں، مگر اٹھ کے کھڑے ہوں تو اپنی اپنی نیت کریں، اپنی اپنی نماز ادا کریں، یہ بہترین طریقہ ہوگا۔ اور اعتکاف کا میں نے عرض کیا کہ وہ بھی پہلے سے جگہ مختص کریں، جب تک گھر میں مسجد کی طرح ایک جگہ، میں نے کہا کہ بے شک کمرے کا کونا ہی کیوں نہ ہو، وہ مختص نہیں ہوگا نا، آپ گھروں میں اعتکاف نہیں کر سکتے۔ ابھی نیت کی اعتکاف کی اور ابھی جا کے مصلی بچھایا، کمرہ بند کیا، پردہ لگایا، اعتکاف بیٹھ کے ایسے اعتکاف نہیں ہوگا۔ پہلے سے آپ اپنی جگہ نماز کے لیے خاص کریں، پھر اسی جگہ پہ جا کے
آپ اعتکاف کریں گے تو پھر اعتکاف کے مسائل اعتکاف کے ساتھ سیکھیے، اور جن کو توفیق ملتی ہے وہ اعتکاف کریں، لیکن گھروں کے کاموں سے بچنے کے لیے اعتکاف کبھی نہ کریے گا۔ اپنی ذمہ داریوں سے ریلیف لینے کے لیے اعتکاف کرنے کا ثواب نہیں ہوگا۔ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا کہ کسی بھی وقت روزوں کے علاوہ بھی اگر کوئی مسلمان بندے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اٹھ کے ساتھ چلتا ہے تو اسے 10 سال کے اعتکاف کے برابر ثواب ملتا ہے۔ لہٰذا ہر چیز کو اپنی جگہ پہ رکھ کر سیکھیے، سمجھیے اور پھر اس پہ عمل کیجیے۔ پھر اسی ماہ مبارک میں آخر پہ چل کے ہمیں فطرانہ ادا کرنا ہے، فطرانہ ادا کرنا ہے۔ یہاں پر بھی جو کروڑ پتی ہے وہ بھی 150 روپیہ نکالتا ہے، اور جو بیچارہ دہاڑی دار ہے وہ بھی 150 نکالتا ہے۔ یہاں بھی ہمارے اندر ایک بہت بڑی مسٹیک، بہت بڑی غلطی پل چکی ہے۔ اللہ کے نبی نے ہر بندے کے سٹیٹس کے مطابق چیزیں بتائی ہیں کہ ان کی قیمت کے مطابق فطرانہ دو، گندم، جو، کشمش، کھجور، ان کی قیمت کے مطابق ہر بندہ اپنی اپنی دولت اور اپنے مال کے مطابق فطرانہ دے گا۔ اور اس سال تو گندم کا فطرانہ بھی 300 سے اوپر جا رہا ہے، وہ ابھی فائنلی بھی ہو جائے گا اپنے اپنے علاقے کے مطابق۔ ابھی تک جو جنرلی وائرل ہو رہا ہے وہ 320 روپے ہو رہا ہے، لیکن یہ 320 عام نچلے درجے کے بندوں کے لیے ہے، نارمل مڈل کلاس لوگوں کے لیے ہے، اور جو اوپر کے لوگ ہیں، دولت مند لوگ ہیں، وہ اپنے اپنے معیار کے مطابق، کھجور کا معیار ہے تو اس کے مطابق دیں، اور کشمش کا ہے تو اس کے مطابق دیں، جو ہے تو اس کے مطابق دیں۔ اور فطرانہ کس کے لیے ہے؟ جو سرپرست ہے گھر کا، اس کے اوپر تمام نابالغ لوگوں کا فطرانہ ہے، اور جو گھر کے اندر کوئی اور بندہ جوان صاحب نصاب بن گیا اس کا اپنا فطرانہ اپنے اوپر ہے۔ حتیٰ کہ عید الفطر کی فجر کے وقت بھی جس گھر میں جو بچہ پیدا ہوگا اس کا فطرانہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ اور فطرانہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے دینا افضل، کسی وجہ سے رہ گیا تو بعد میں دیں گے، وہ صدقہ ہو جائے گا، ادا ہو جائے گا، لیکن افضل ترین یہ ہے کہ روزوں میں ہی فطرانہ ادا کر دیا جائے تاکہ بہت سے غریب لوگ ہمارے فطرانہ ادا کرنے سے اپنی عید کا انتظام کر سکیں۔ اور اس کے بعد زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا اور ان پر عمل کرنا، اور اس ماہ مبارک میں جو گزر رہا ہے شعبان یا پھر آگے آ رہا ہے رمضان، اس میں خاص طور پہ زکوٰۃ کے مسائل سیکھ کر زکوٰۃ ادا کرنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری، اس کوشش، آپ سب کی اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم نے جو کچھ سیکھنے سکھانے کی کوشش کی رب العزت ہمیں خود سب سے پہلے عمل کی توفیق دیں، اور پھر دوسروں تک یہ پیغام پہنچانا نصیب فرمائے۔